बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग बसेब दे नाल आमिर शहजाद सदीकी आप दी खिदमत विच हाजिर और अपने तमाम देखण वालियां को मुहब्बत भरा प्यार भरा सलाम पेश करन दे। सुण असीं नेक निभारा गुजरदियां पियां वो सादत भरा महीना जिस महीने दे विच नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बा सादत ई महीने च खुशकिस्मती है सारी कि अल्लाह पाक ने साकू वल सारी जिंदगी दे विच एक बारी वल साकू ये ॾींहुं देखने नसीब कीतन और अल्लाह दी पाक बारगाह दे विच ये दुआ है हुना दे सदके दे नाल हुना दे वास्ते दे नाल जिन्हां दे नाल ना दे नाल ये ॾींहुं मनसूब हैं कि जब तक सारी जिंदगी है साकू सेहतमंद जिंदगी दे नाल ये रिवारा देखण दी मनावण दी और इन्हां दे उत्ते अमल करन दी तौफीक अता करे। अज साडे नाल ऐसे दो मेहमान मौजूद हैं साडे पहले सैगमेंट दे विच जिहड़े न सिर्फ इन्हां प्रोग्रामां को तरतीब देंदे न इन्हां प्रोग्रामां को घिन के चलदे न इन्हां दे सिक्योरिटी दे इंतजामात देंदे न लोगों को इकट्ठा करेंदे न और अच्छे तरीके दे नाल ऐसन तरीके दे नाल आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बा सादत को खुशी को मनेंदे न। और साडे दूजे मेहमान साडे नाल मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिहड़ी अपनी अकीदत का इजहार अपने कलम के जरिए और करतास के उत्ते लिख के उनका इजहार करेंदे न। मैं तारुफ कवेसा साडे नाल पहले मेहमान मज़हर जावेद सियाल साहब सारे इकट्ठे मौजूद हैं। मज़हर साहब मैंबर ज़िले अमन कमेटी और सदर हैं मिलाद कमेटी अंजुमन इस्लामिया दे। मज़हर साहब खुश आमदीद। जी मेहरबानी से बहुत शुक्रिया। इवें ही सारे इकट्ठे मौजूद हैं अशर हसन कामरान शहर की मन्नी तन्नी शख्सियत हैं अदब के लिहाज के नाल अपने शोबे के लिहाज के नाल मगर अज इन्हां दा तारुफ है नात को शायर और एक इस्लामी गुफ्तगू करने वाले एक स्कॉलर की हैसियत नाल सारे इकट्ठे मौजूद हैं। अशर भाई खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा तू जड़ा ना जेडे भी खास साढ़े मौके आंदे उन्होंने लाजमी तौर पर सैलीब्रेट करेंदे और उन्होंने वास्ते एहतमाम करेंदे ये वास्ते यकीनन पाकिस्तान टेलीविजन जड़ा है मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और ये तो महीना वैसे ही तो पता है कि बड़ा ही सादत वाला और बड़ी खूबसूरत गाल तुसां की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने हैं कि एक दफ़ा बाद साकू मौका अता किया कि रबीउल अव्वल साकू देखण का। मैं अपने सारे देखण वालियां को सुनने वालियां को सब को पहले जश्न ईद मिलादुन नबी दी मुबारकबाद पेश करेगा। खूबसूरत मुबारक अल्लाह ताला को मुबारक करे। बहुत शुक्रिया। आगाज़ करे सो मज़हर जावेद सियाल साहब को। मज़हर भाई तकरीबन कम बेश 39 बड़े जलूस इत्थां यानी इनकात होंदे न यकम माह रबीउल अव्वल दी यकम को घेन के 12 तारीख तक 12 को ज़ाहिर है एक बड़ा एहतमाम होंदे और बड़ा ही एक खुशी का समा होंदे हर गली हर कूचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क दे नाल मुअत्तर थे आए होंदे। 5 जलूस हैं उन्हां चों मरकजी जिन्हां को ए कैटेगरी दे विच रखा गया और अज तक तशरीफ ताकू जहमत देवन का मकसद ये है कि सारे देखने वाले को पता लगे कि उन्होंने कितों अपने दी का आगाज़ करने कितना अपनी अकीदत का इजहार करने और कितों शरीक थी कि किहड़े जलूस जम थी बने टैक्निकली 5 जलूस ए कैटेगरी 39 जलूस यकम को 12 तारीख तक निकलते हैं। तो अंजुमन इस्लामिया का जोड़ा जलूस है वो कितों निकलते उनकी तारीख कितनी पुरानी है और तुसा बतौर उनके जनरल सैक्रटरी दे ई वेले तौरी उतना क्या मसरूफियात हैं। बहुत अच्छा आगाज़ है आमिर भाई। मैं भी मुबारकबाद देना अपने सुनने वाले को देखने वाले को कि रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना जड़ा है मैं समझदा कि ये बड़ा जितना शुक्र अदा किया वजे घट है कि अल्लाह ताला ने साकू मौका दिते कि एक दफ़ा वल असां जश्न ईद मिलादुन नबी विलादत बा सादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनावन का साकू खुद मौका मिलता पे और आप खुद शरीक हैं। आमिर भाई तुसां भी माशाअल्लाह पिछू नहीं होंदे कई जगह भी पूरी एक्टिविटी दे जिस्सा गिनदे हो। मुल्तान मैं समझदा बरे सगीर ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया दे विच ये मुनफरिद एजाज़ रखेंदे। देखो एक पासे औलिया अल्लाह दा शहर है इतने बरकत हैं इतने रहमत हैं और उन्होंने रहमतों का अमली सबूत यह है कि पूरी दुनिया दे विच सब तो पहला जड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जलूस सड़कों पर निकले आके वो मुल्तान है। सुभान अल्लाह। अंजुमन इस्लामिया मुल्तान को एजाज़ हासिल है। अच्छा एक होंगे ना कि वो इतने पुराने रिकॉर्ड इकट्ठे करना तो पता कंप्यूटर के दौर तक कोई ना आई इतना पुराना रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समझदा कि अंजुमन इस्लामिया के कायदीन खसूसन हुण मखदूम सैयद तनवीर हुसैन गिलानी जिहड़े सदर हैं अंजुमन इस्लामिया के उन्होंने मुसलसल एक रिकॉर्ड कायम किया कि हर साल एक इश्तिहार छपद पंफलेट छपद पैनाफ्लैक्स छपद
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 96 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 96 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਰੂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਖਦੂਮ ਸਦਰੁद्दीन ਗਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੂਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि वसल्लम ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਨਾਈ ਵञे, ਲੋਕਾਂ को ਦੱਸਿਆ वञे, पैगाम ॾिता वञे, बड़ी खूबसूरत ॻाल्हि है। और वल उन्होंने सब को इकट्ठा किया, तमाम तबकात को, तमाम मज़ाहिब को इकट्ठा किया और वल ये जुलूस कढ़िया गया। ये जड़ी रैली का आगाज है जी जी, वो कोई बैनुल मसालिक भी कोई ना है, वो बैनुल मज़ाहिब भी है और सब को इकट्ठा, और सब ने उतना आमीन आख्या। मतलब उन वेले तादन के हिंदू भी आप न्याज़ा देने खड़े होंगे हैं, लंगर तकसीम करते हैं, उनको भी एहसास थे, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਜੀ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਲਾ ਕੋਨਾ ਕਾਸਿਮ ਬਾਗ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂਰਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥਾਂ तमाम ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਮੁxtਲਿਫ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਰ ਭਾਈ ਬੈਠਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ तुसा गाल की है ना, मैं समझदा कि मैं एक थोड़ा जहा इजाफा करे सा कि सैकड़ों की तादाद जलूस हैं, ला महदूद हैं, लेकिन जाहिर है कुछ कैटेगरीज भी होंगे, और मैं समझदा कि सारी इंतजामिया जी है वो भी गाफिल कोई नहीं। सही उन्होंने सारे डिप्टी कमिश्नर, CPO कमिश्नर, ये सारे लोगों ने अपने अपने ताई इजलास किए, यानी मुसलसल अपना किरदार अपना अदा करने पे। हुण भी अज भी 3 बजे एक मीटिंग है, मतलब तो आखिर का मकसद ये है कि इंतजामिया अपनी तरफों पूरी कोशिश करनी पई है, मतलब वासा भी कोशिश करता पे, वेस्ट मैनेजमेंट भी कोशिश कुछ ज़ाहिर शहर पानी के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, पुलिस भी अपने तौर पे हाई अलर्ट है, ट्रैफिक पुलिस भी हाई अलर्ट है। असल बुनियादी जी जिम्मेदारी है ना वो सारी भी है, खास तौर पर जलूस कढ़ने वाली तंजीमां जड़े उन्होंने को भी अपना एक डिसिप्लिन रखना चाहिए है। सर शहर का कोई इलाका ऐसा कोई नहीं, कोई कोना ऐसा कोई नहीं जेड़ा जिथों जलूस ना निकलता हो। अंजुमन इस्लामियत से गाल की है, शौकत हसन इस्लामिया किंडर गार्डन स्कूल मरकज़ होंगे तो खुद समझते दौलत गेट उतना कोई 9:30 बजे दस्तारबंदी की रस्म होती है, रिवायात शहर के मौजूद अजीब रूहानी मंजर होंगे। जी हाँ, अजीब रूहानी मंजर होंगे, और उनकी तादाद भी दिन ब दिन इजाफा होता है। उतों जड़े जलूस निकल रवाना थींदे ते हुसैना गई, चौक बाजार, सराफा बाजार, पाक गेट, हरम गेट, चौक शहीदा, उनके बाद बोहड़ गेट, वल लोहारी गेट, घंटा घर, लोहारी गेट, हुसैना गई ते वल दौलत गेट आके जलूस ख़त्म थींदे। उनके अलावा मतलब किला कोना कासिम बाग तो खान का आमदिया तो जलूस पर मुख्तलिफ साइडां तो नाल दे शाम को दावत इस्लामी का जलूस होंदे। मतलब अच्छा इनकी जी खूबसूरती है सब तो बड़ी खास तौर पर अंजुमन इस्लामिया के जलूस थी, वो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब तो ज़्यादा पसंदीदा सवारी तो पता है उठ, बड़े खूबसूरत सजा के उठ, बाल जड़े उन्होंने ख्वाहिश होती अपने वालदैन को मजबूर कर, अकीदत है ना सर, अकीदत ऐसी अकीदत है कि बाल आदन नहीं जी साथ उठते बावने, बिल्कुल सही उनकी डेकोरेशन करें दिन बल्कि मैं तो सुने कि एक बकायदा शहर दे विच ऊंटां दा एक बकायदा अर्ली मॉर्निंग जलूस कढ़िया वेंदे जी जी, जेड़ा बाद इतना मरकजी जलूसां च आके शामिल थी वेंदा ते गाल ये रात को तुसा हैरान थी सो कि ये अपना कोटद्दू साइड तो चौक कुरेशी तो छोटे इर्द गिर्द कस्बे ये जेड़े लोग हैं ना देहाती वो गिन के आंदन ते वाली था मुख्तलिफ तंजीमां चो शामिल थी शामिल थी। अशर हसन कामरान, एक तो आपका कलाम वैसे ही इतना शानदार होता है, बहुत मोहब्बत आपकी, मगर मैंने देखा है कि जब भी आप इस घराने की तरफ आते हैं, यहाँ के लिखने शुरू करते हैं, मैंने मुतअद्दिद बार आपके आंखों में आंसू भी देखे हैं अकीदत और मोहब्बत के। यहीं एक प्रोग्राम हो रहा था अभी 2 माह पहले की बात है, एक कैफियत तारी हो जाती है, ये अंदर से उठती है कैफियत, इसकी क्या? आमिर बड़ी अच्छी आपने बात कही। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं नीचे एक बात लेके आऊँगा, मेरी प्यारी सरकार को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, बेशक, और अभी हवाला रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं। हाई साहब ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है, और आप भी जिक्र कर रहे थे कि दीगर मज़ाहिब के लोग जो हैं वो भी इस दिन को ख़ास अहमियत देते हैं
اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ نے تو انٹرنیشنلی بھی دیکھا جی ہاں. کہ دیگر ممالک میں بھی اس دن کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے. اس کی وجہ شاید یہی ہے, ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ میرے پیارے سرکار, میرے پیارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں, پوری جو ہے نا عالم کے لیے ہیں. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ جب آپ نے بار ایٹ لا جب کرنے کے لیے آپ گئے تو آپ نے اسی یونیورسٹی کا انتخاب کیوں کیا؟ غالباً برکلے یونیورسٹی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب اندر گیا تو وہاں پہ ایک لوح لگی ہوئی تھی, ایک تختی تھی جس پر لکھا ہوا تھا دنیا کے بہترین منصف. ان میں لوگوں کے نام تھے, تو جو سب سے پہلا نام تھا وہ میرے پیارے آقا کا تھا. سبحان صلی اللہ اللہ. علیہ وسلم. سبحان. تو ہمیں اس دن کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس کو بھرپور طریقے کے ساتھ ہم نے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے, اور خوشی یا جو بھی آپ کے جذبات ہیں اظہار کے بغیر وہ نامکمل ہیں. بے شک. اس کو بہترین انداز سے ہم نے تمام جو ہیں قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کے مطابق قوانین کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو کرنا ہے. جہاں تک دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اس گھرانے کے حوالے سے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کائنات ہی شاید اس گھرانے کے لیے بنائی گئی, سبحان اللہ. کہ وہ جو واقعہ پرٹیکولرلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت آپ کے آل کے ساتھ جو ہوا ہے, تاریخ انسانی نے ایسا واقعہ شاید نہیں دیکھا ہوگا. وہ جو ظلم ہوا اس کا تصور کر کے انسان کانپ جاتا ہے. ایسے ہی ہے بے شک. آپ یہ دیکھیں اتنی محترم ہستیاں, اتنی بڑی ہستیاں, اور ان کی جس طرح سے ان لوگوں نے, اور بد نصیبی کی بات یہ کہ وہ مسلمان تھے, وہ کلمہ گو تھے, ان میں حفاظ بھی تھے, لیکن کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے. تو ان کا تو تصور کر کے مجھے کانپ جاتا ہے انسان. دل بے کانپ شک. جاتا ہاں، ہے. بے شک. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑی سعادت عطا کی ہے کہ اس سے پہلے میری 2022 میں میری کتاب آئی تھی اوج سریا کے نام سے, جس میں حاج صاحب ساری نعتیں تھیں. اچھا ماشاء اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں. اب دوسرا کام مجھ سے یہ لیا گیا کہ اہل بیت کے اوپر عامر میری کتاب مکمل ہوئی ہے. اتنی تیزی کے ساتھ کم از کم کتاب شاید ہی کسی کی مکمل ہوئی ہوگی. مجھے راتوں کو نیند میں اٹھ گیا ہوں اچانک, اور مجھے شعر عطا ہوئے ہیں 2 میں نے یوں کر کے ڈال دیے. اللہ یہ ہے نا محبت کا سلسلہ. حیران کن یہ بات ہے کہ میں شہزادہ قاسم کا صحرا لکھ رہا تھا کہ میری آنکھ کھلتی ہے, میں ذرا جو ہے نا ارلی سو جاتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 10 ساڑھے 10 بجے سو جاؤں. میں میری آنکھ کھلتی ہے 1:10 ہوئے ہیں, موبائل فون میری تکیے کے ساتھ پڑا ہوا ہوتا ہے, اور ایسے میری نیند اڑ گئی جیسے میں سویا ہی نہیں ہوں. اور 3 شعر عطا ہوئے مجھے کہ یہاں سے حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان سے لے کر نیچے آؤ نا, انہی کی طرف کیوں رکے ہوئے ہو. وہاں 3 شعر اور اس کے فوراً بعد نیند آ گئی. ہماری ایک بہن ہے, تینوں شعر یاد ہیں آپ کو اس وقت؟ نہیں اس وقت وہ پھر کتاب میں ہوں گے انشاءاللہ. وہ کتاب میری ویسے تو کلام اہل بیت آپ کے پاس بہت موجود بہت ہے, وہ تو ہے میرے پاس. تو اس وقت نعت بھی موجود ہے آپ کے نعت پاس؟ بھی ہے, سب ہے. تو وہ ہم سننا بھی چاہیں گے نا آپ سے. ہاں تو پھر نعت بھی میں آپ کو, بھائی صاحب سننی چاہیے نا, ذکر جو ہوندہ پہ. میرے پیارے آقا کا جب ذکر ہو تو پھر نعت پاک سبحان ہونی اللہ چاہیے. کہ ذکر جب ہو شاہ خوباں فخر موجودات کا, کیا بات. واہ 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 واہ. واہ. ذکر جب ہو شاہ خوباں فخر موجودات کا, سلسلہ رکتا نہیں ہے نور کی برسات کا. کیا واہ. بات. واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. ذکر جب ہو شاہ خوباں فخر موجودات کا, سلسلہ رکتا نہیں ہے نور کی برسات کا, اور جس پہر برپا ہو نعت مصطفیٰ کی انجمن, سبحان اللہ. واہ. جس پہر برپا ہو نعت مصطفیٰ کی انجمن, وہ پہر دن سے زیادہ معتبر ہے رات کا. کیا بات ہے, کیا حوالہ ہے. واہ واہ. بہت شکریہ. وہ پہر دن سے زیادہ معتبر ہے رات کا, اور جب ہویدا ہو رخ خیر الورا کی چاندنی, واہ واہ واہ. جب ہویدا ہو رخ خیر الورا کی چاندنی, ذرہ ذرہ جگمگا اٹھتا ہے کائنات کا. کیا بات. واہ. واہ. ذرہ ذرہ جگمگا اٹھتا ہے کائنات کا, اور آدمی کیوں کر نہ ہو جائے ثنا خوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی کیوں کر نہ ہو جائے ثنا خوان نبی, جب خدا مدحت سرا ہے آپ ان کی ذات کا. کیا بڑا مصرع ہے. واہ واہ. جب کوئی خدا شک نہیں, کوئی شک نہیں. مدحت سرا ہے
آپ ان کی ذات کا اور ہے ضروری اسوائے شاہ امم سے روشنی. کیا بات. واہ. واہ واہ. ہے ضروری اسوائے شاہ امم سے روشنی جب نصاب زندگی محتاج ہو اسبات کا. سبحان اللہ. جب نصاب زندگی محتاج ہو اسبات کا اور عجز سے جھکتا چلا جاتا ہے تب میرا قلم. واہ. اللہ اکبر. عجز سے جھکتا چلا جاتا ہے تب میرا قلم. شعر جب تکمیل پا جاتا ہے ان کی نعت کا. کیا بات. واہ. شعر جب تکمیل پا جاتا ہے ان کی نعت کا اور آپ ہی کی ذات اقدس پر رکے اشہر صدا. آپ ہی کی ذات پر. ذات اقدس پر رکے اشہر صدا. دائرہ کوئی بھی جب کھینچے ہے تشبیہات کا. واہ واہ واہ. ذکر جب ہو شاہ خوباں فخر موجودات کا. سلسلہ رکتا نہیں ہے نور کی برسات کا. خوبصورت کلام ہے اور بہت خوبصورت شکریہ. ادائیگی ہے. بہت شکریہ. بہت اچھا شکریہ. سر کلام بڑا ماشاءاللہ الحمدللہ جتنا این دار تو جتنا کلام منگیا بنے جی وہ گھٹ ہے. کیونکہ سخی سخی خاندان بالکل ہے بے شک ایسا ہی ایسا ہی ہے. لیکن جب بھی قلم اس کیفیت کے لیے اٹھتا ہے تو کچھ زیادہ ہی عطا آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. جیسے آپ رات کے 2 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں 3 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں تو اگلے اس میں جب میں آپ کی طرف آؤں گا تو پھر ہم کلام اہل بیت آپ سے ضرور سنیں گے. ضرور ضرور. ہائی صاحب اتنا جو ماشاءاللہ جلوس روانہ ہوندن دولت گیٹ مرکز ہے اندرون بازار سیکیورٹی میٹرز بھی تا ہوندے حسن. جی بالکل. اندے اتنے کیا تو تسا کیا کریں دے ویت انتظامیہ لو کیا صورتحال پیدا ہوندی ہے. اچھا بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھدا کہ ویسے تو ساری گفتگو تسا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کیتی ہے اور اشر بھائی نے جڑا آکھے کہ بھئی آپ رحمت اللہ عالمین ہیں اور اساں خود بھی ساکوں اگو ود کے اس سارے سلسلے حصہ گھنا چاہیے اور سارا کچھ اساں ڈیپینڈ کر گھندے ہیں کہ جناب وہ انتظامیہ کرے سی سارا کچھ کرے سی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں. اندر کوئی شک نہیں کہ سیکورٹی انتظامات جڑے ہیں وہ کافی حد تک کر گئے ہیں. مزید جی میرے سے کہ اج بھی میٹنگ ہے اندر بعد ایک آدمی ول بھی کوئی میٹنگ ہو سی اور انتظامیہ بھی رابطے چھے کم از کم جڑا ایک کیٹیگری دے جلوس ہیں انہاں دے نال رابطے چھے انتظامیہ. اور ایویں کچھ دن پہلے ایک مرکزی میلاد کونسل تنظیم ہے جن دے علامہ فاروق خان سعیدی ایوب مغل مفتی عثمان پسوری سلیم بلالی میں خود بھی شامل ہوں. انہوں نے ممتاز آباد دے وچ اپنا اجتماع کیتے سارے میرے خیال تو اگلے اسائنمنٹ زاہد بلال صاحب بھی آسن. صحیح. انہوں نے بھی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے میلاد فاؤنڈیشن. انہوں کول بھی سی پی او صاحب تے ڈی سی صاحب مطلب خود انتظامیہ ونج کے چل کے خود انتظامیہ خود ایویں دعوت اسلامی نال بھی انہوں نے میٹنگز کیتن انہوں نال بھی ماشاءاللہ انہوں نے میٹنگ کر کے انتظامیہ نے این چیز کو یقینی بناون دی کوشش کریں دے پھر اللہ کریں دے چو کامیاب تھی ہیں مطلب. لیکن عوام دا تعاون بڑا ضروری ہے. میں اپنے سننے والے کو ضرور آکھساں کہ یہ نبی رحمت دا جلوس ہے اساں جشن ولادت بنے دے پہ ہیں اساں سہونی طاقتاں کوئی پیغام دیوں کہ اساں این ڈیہں دے وچ کٹھے بھی ہیں اور سارے تک کوئی ایشوز کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے لیکن انتظامیہ دا الرٹ راونا جڑا ہے انہاں طاقتاں تے نظر رکھنا ہے جڑے لوگ نہیں چاہندے سارے ملک دے دشمن ہیں سارے مطلب سارے مشن دے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں کو ناکام کرے سی انشاءاللہ اور امن و امان دی صورتحال بھی بہت بہتر آسی. ویسے روایات آج تک یہ ہیں کہ الحمدللہ ملتان دا خطہ جڑا ہے خاص طور پہ ویسے تو ربیع الاول دے موقع تے بہت سارے علاقے پرامن ہیں لیکن خاص طور تے ملتان جڑا ہے یہ ہمیشہ امن دا گہوارہ رہے. ربیع الاول دے موقع تے کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی واقعہ نہیں تھیا الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کرے سی نہ تھی سی. میرا ول وہ پیغام ہے کہ کم از کم جڑے جلوس کھڑن والے تنظیمیں ہیں اچھا وہ دیکھو نا شوق کتنا ہوندے چھوٹے چھوٹے بال جڑے ہیں وہ اپنے والدین کو مجبور کریں دیں کہ اساں جلوس لکھنا ہے. نہیں سر اسا ایک ہی وعدے ہیں کہ ساڑے بچے مجبور کریں دیں اسا جڑے خود بچے آسے اسا خود بچے آسے ہوئے تو اچھا ہم کیا کرتے ہیں ایسے ہی ہم وہی تو بچپن ہے اتنا یاد ہے عامر بھائی وہی تو بچپن ہے یاد ہے کہ ہم جلوس میں شرکت کے لیے باقاعدہ والدین سے تکرار ہم چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بناتے ہوتے تھے مجھے یاد ہے کھلونے لانے تھیں اور بتیاں لگاتے تھے بالکل جھنڈیاں لگاتے ہاتھوں سے کیا ہوا سارا اپنے ہاتھوں سے ہم نے خود یہ بھی ایک عشق کی منزل ہے محبت کا ایک اظہار ہے. تو وہ یہ گال ہے کہ وہ ایسا بال آسے نا اپنے والدین کو مجبور کریں جیسے کہ چلو لیکن والدین دے بغیر تا تھی نہیں سکتا. ظاہر بچے نسل چلنا ہے اگلی نسل کو ہم نے بتانا ہے نا. تساں یہ دیکھو نا کہ جلوس کڈن والے جڑے ہیں انہاں دی چوتھی نسلاں
ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥਾਂ 1857 ਕਿੱਥਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1857 ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਉਜਾਗਰ ਥींदे। ਅੱਛਾ, ਹਰ कंहिं ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉਠਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿतने ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ इंतज़ामिया को आख के पाबंदी लगाई हुई है और ई गाल को ज़रूर इनकी तशहीर होनी चाहिए कि कुछ लोग होंगे जेड़े बड़े बादब तरीके नाल शरीक से, कुछ लोग होंगे शौकिया मसलन सलैंसर दे बांसरियां कट गई दे और घोड़े दौड़ा गई दे तो उनके उत्ते इंतजामिया दफ़ा 144 नाफिज करेंदी है, हुण भी नाफिज है। और इहो जो लोग जड़े ने ई दफ़ा उन्होंने को बड़ी सख्ती नाल आख दिता कि खास तौर पर CPO सादिक डोगर की तरफों कि भाई मैं तो स्पेयर को ना करे सा, मैं उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करे सा जेड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर। अमन अमान की गाल की है ना, ये भी तो अमन अमान खराब करने की गाल है ना कि भाई तो हालांकि इंटेंशनली काविश नहीं होती लेकिन एक लेकिन खदशा पैदा हो लेकिन वो मतलब एक बेहंगम उन्होंने। अच्छा, गाल है सिर्फ मैं समझदा कि उन्होंने लोगों को कोई रहनुमाई देने वाला कोई नहीं। मतलब उन्होंने वालदैन का कसूर है, उन्होंने माहौल का कसूर है। उन्होंने लोगों को चाहिए है। मैं ही वास्ते TV पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान दा बड़ा मुबारक प्रोग्राम है और ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल दा मतलब मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देना। अल्हम्दुलिल्लाह यकम रबीउल अव्वल को लूँ मुसलसल 12 रबीउल ज़िक्र बड़ी अच्छी अस्कार गाल चलती है। और मैं समझदा कि इहदे विच कैमरामैन तो घिन के लाइटमैन तो घिन के GM साहब तक तमाम लोग मुबारकबाद दे मुस्तहिक हैं कि ये बड़ी रहमतां हैं। ये तुसां रहमत गिनदे पे हो और ये अदारे की तरक्की वास्ते भी, ये शहर की तरक्की वास्ते भी, मुल्क की तरक्की वास्ते भी इहो जे प्रोग्राम तो रहमत बन वेंदे बेशक। मतलब तो अल्हम्दुलिल्लाह तुसां बड़ी खूबसूरती दे नाल तुहाडा शहर दा जिहड़ा वर्क है वो अलहदा है। तुसां शहर की तारीखी इमारात को जिस तरीके नाल हाँ करेंदे पे वो तो बड़ा। लेकिन ये रबीउल अव्वल दा खास तौर पे वो तुहाडी अपनी शिरकत माशाअल्लाह यूनुस चिश्ती साहब की शिरकत सारी दसेंदी है कि तुसां अकीदत रखेंदे हो, सारी दुनिया रखेंदी। अच्छा, शिरकत की बात हुई है, मैं ये भी गुजारिश करती चला अशर आपके इल्म में भी ये बात आनी चाहिए और ये मीडियम होते इसलिए हैं कि दूर तक आवाज़ जाए। एक तो आपकी अपनी अकीदत होती है ना, ज़ाहिर ज़िक्र ऐसा है कोई भी शख्स, हम तो गैर मुस्लिमों को देख रहे हैं कि वो इस अकीदत से गुंधे चले जाते हैं, रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही तादाद। हमारे तो घराने इस अकीदत में सदियाँ हमारे सामने बीती हुई हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल मेरे खुद परदादा जी अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी 3 साल रहे हैं, 1916 से 1917, 18, 19 तक, फिर 19 में उनकी वफ़ात है। और दादाजी इस अंजुमन के ख़जानची रहे हैं और ये मुल्तान की कदीमी, आपकी फैमिली का बड़ा मुल्तान की कदीमी इमारतों के अंदर दरो दीवार पे उनके नाम भी इस तरह लिखा हुआ है। तो वो अकीदत हमारे अंदर भी आई है। हम तो अल्लाह के शुक्र के बाद अपने इन असलाफ के भी शुक्र गुजार हैं कि जिन्होंने हमें इस तरबियत में डाला है कि हम इश्क मुस्तफ़ा को अपना यकीन, अपना ईमान और अपना अकीदा समझते हैं। आमिर भाई देखें ना, जब जुलूस का आगाज़ होता है आप ख़ुद मौजूद होते हैं, दरगाह हज़रत मूसा पाक शहीद के सजादा नशीन मौजूदा जो हैं अबुल हसन गिलानी दुआ करते हैं, जुलूस रवाना हो जाता है। अब उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट जो हैं वो भी शरीक होते हैं, मतलब दीगर अकाबरीन भी शरीक होते हैं। सदर अंजुमन इस्लामिया तनवीर गिलानी साहब आपके सामने मौजूद हैं। मतलब अब ये सारे का सिलसिला आप देखें, रास्ते में जहाँ भी लोग दस्तारबंदी कराते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि सजादा नशीन जो है दुआ उनके हाथ दुआ भी करवाई जाए, दस्तारबंदी भी। अच्छा, फिर लंगर तकसीम होता है जी। लंगर की तकसीम जो है वो बड़े बादब तरीके से होती है। कुछ लोगों ने दरमियान में अंदरून शहर में ऊपर से दीवारों से लंगर फेंकने की कोशिश की तो उस पर भी इंतजामिया ने पाबंदी लगाई। अच्छी बात है, मतलब कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे गुस्ताखी भी खुदा न खास्ता ज़ाहिर हो और तरतीब भी खराब। एहतराम और अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीना, और ये मोहब्बत का तकाजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम बैठे जिक्र भी और अपने दिल भी मुनव्वर कर रहे हैं, देखने वालों के भी ऐसे ही। मगर ये जो मोहब्बत के लम्हात होते हैं गुजरते बड़ी तेज़ी से हैं। अब वक्त के दामन में अपनी एक महदूद गुंजाइश होती है। मेरा दिल चाहता है मैं देर तक आप दोस्तों से बात करता रहूँ, आपके बाद फिर और अकीदतमंद है, उसके बाद कलाम आपसे अहले बैत के हवाले से सुनना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, तो उस निस्बत से ये कलाम आना बहुत ज़रूरी है।
تبھی یہ شہادت کے حوالے سے ہی میری جو نئی کتاب انشاءاللہ العزیز اب تیار ہی ہے، لیکن اب اشاعت کے مراحل میں ہوگی، جلد انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی۔ اسی میں سے میں پیش کروں گا کہ ٹھہرا ہے میری آنکھ میں منظر لہو لہو، واہ اللہ اکبر، ٹھہرا ہے میری آنکھ میں منظر لہو لہو، ہے شہ سوارے دوش پیمبر لہو لہو، ہے کیا شہ منظر سوارے کشی ہے، واہ دوش پیمبر لہو لہو، اور ایسی نماز پھر نہ ہوئی کائنات میں، واہ اللہ اکبر، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کائنات میں، ساجد ہوا شہید ہے منبر لہو لہو، ساجد ہوا شہید ہے منبر لہو لہو، اور دل پھٹ گیا ہے دیکھ کے تقدیر کا چلن۔ یہ شعر غور سے سنیے گا جی جی، کہ دل پھٹ گیا ہے دیکھ کے تقدیر کا چلن، ابتر ہوا نہال ہے بہتر لہو لہو، ہو سبحان ابتر ہوا نہال ہے بہتر لہو لہو، اور بازو بریدہ لاش پہ نوحہ کنا ہے دل، بازو بریدہ لاش پہ نوحہ کنا ہے دل، عباس تیرے غم میں ہے خنجر لہو لہو، ہائے ہائے آہا ہا، عباس تیرے غم کیا میں ہے خنجر لہو لہو، اور صحرا میں ہر طرف مجھے لاشیں دکھائی دیں، صحرا میں ہر طرف مجھے لاشیں دکھائی دیں، قاسم لہو لہو علی اکبر لہو لہو، اللہ اکبر، قاسم لہو لہو علی اکبر لہو لہو، اور دست امام پاک میں ایک چاند ہے دیکھا، واہ واہ واہ، کیا بات، دست امام پاک میں ایک چاند ہے دیکھا، بے گور و بے کفن علی اصغر لہو لہو، بے گور و بے کفن علی اصغر لہو لہو، اور آل نبی کے خون میں سب کچھ نہا گیا، آل نبی کے خون میں سب کچھ نہا گیا، صحرا لہو لہو ہے تو ساگر لہو لہو، واہ 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 واہ، صحرا لہو لہو ہے تو ساگر لہو لہو، اور کوئی بھی سر مجھے نہیں ہے سر یوں ملا، واہ واہ واہ، کوئی بھی سر مجھے ہے نہیں سر نگوں ملا، واہ واہ واہ، گرچہ پڑے ہوئے ہیں 72 لہو لہو، واہ 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 واہ، اللہ گرچہ اکبر، پڑے ہوئے ہیں 72 لہو لہو، ٹھہرا ہے میری آنکھ میں منظر لہو لہو، ہے شہ سوارے دوش پیمبر لہو لہو۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اور اس عشق اور اس مودت کو اللہ آپ کے دل میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ پروگرام اپنے عامر بھائی اختتام، چھوٹا سا میں پیغام تھوڑے ہے کو کہ میسج گھندا پہ جی میرا آپ ہن میسج دے سو پہلے جناب نے ون چول جی میرا پیغام صرف یہ ہے کہ سکو چاہیے کہ اساں باوضو تھی کہ بڑے اچھے انداز نال اپنے عزیزوں کو گھن کے بالاں کو گھن کے اساں ان جلوساں شرکت کروں، اور این دوران اساں امن و امان دی صورتحال کو بھی بہتر رکھوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تے درود و سلام پڑھتے ہوئے مطلب اساں ان جلوساں شرکت کر کے بڑی خوبصورت اس سہونی طاقتوں کو پیغام دوں کہ اساں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈی مناون واسطے سارے یکجا ہیں، اور سارے اندر کوئی اختلاف کوئی نہیں، اور انشاءاللہ نبی کریم دا جھنڈا ہمیشہ سر بلند ہے اور قیامت تک سر بلند رہا۔ بہت شکریہ مظہر جاوید صاحب۔ اشرف بھائی پیغام۔ جی مظہر بھائی نے بہت ہی خوبصورت باتیں حاج صاحب نے کی ہیں، تو میں چونکہ شاعر ہوں تو میں شاعری کی ہی زبان میں بات کروں گا کہ جوانی حسن و دولت پر یوں اترایا نہیں کرتے، جوانی حسن و دولت پر یوں اترایا نہیں کرتے، مسافہ چاہنے والوں کو ترسایا نہیں کرتے، واہ 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 واہ، جوانی حسن و دولت پر یوں اترایا نہیں کرتے، مسافہ چاہنے والوں کو ترسایا نہیں کرتے، عمل کا زادرہ کچھ قبر میں بھی ساتھ لے جانا، اللہ اکبر، عمل کا زادرہ کچھ قبر میں بھی ساتھ لے جانا، کہ خالی ہاتھ اپنے گھر کو بھی جایا نہیں بہت کرتے۔ اچھا ہے جی، بہت شاندار، بہت شکریہ اشر حسن کامران، آپ کی محبتوں کا، حج صاحب آپ کی محبتوں کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میرا سونے سے کہ تھئی نہ ویسو چھوٹے جا بریک، واپس آندے پہ بریک تو بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے تو بعد تاری خدمت حاضر ہیں۔ ماہ ربیع الاول دے متبرک اور مقدس
महीने का प्रोग्राम अज तुहाडी खिदमत पेश है और नवे मेहमानों के नाल ई वेले असां तुहाडी खिदमत च हाजिर हैं। सारे इकट्ठे हैं ई वेले जाहिद बिलाल कुरैशी साहब, आप सदर मिलाद फाउंडेशन पाकिस्तान हैं और रबीउल अव्वल दे जितने बड़े छोटे जलूस निकलते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज दे, आप हर जलूस दे मुंतज़िम भी हैं और इन्हां जलूसां दे विच भरपूर शिरकत भी करेंदे हैं। ई हवाले नाल गल करे सो साडे दूजे मेहमान सारे इकट्ठे हैं मोहतरमा तानिया आबदी। तानिया आबदी साहिबा माशाअल्लाह बहुत अच्छी शायरा, हर लिहाज का शेर आदन, मगर अज इन्हां कोलों असां वो नातिया कलाम और इन्हां दे नातिया कलाम के हवाले नाल छपी हुई किताबां इन्हां दे खानदान दे विच इन्हां दी सिस्टर और इन्हां दे वालिद मोहतरम ने भी नात दे उत्ते बड़ा काम कीते, इन्हां उत्ते गुफ्तगू करे सो आगाज़ करेंदे हैं सब तो पहले जाहिद बिलाल कुरैशी साहब। कुरैशी साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सर। मुबारक महीना, मुकद्दस लम्हात, जी। मुकद्दस जिक्र आपको मुबारक हो। खैर मुबारक जी। क्या इंतज़ामात कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से? सर हमारे मिलाद फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से इस वक्त 40 जुलूस जो है मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक होंगे। ये मरकज़ी, इसमें 3 जुलूस मरकज़ी हैं और ये मरकज़ी जो जुलूस होते हैं ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मरकज़ी जुलूस हैं। जैसे एक हमारे मुल्तान शहर का सबसे बड़ा मरकज़ी जुलूस जो है वो सुबह 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह 8 बजे खानकाह हामदिया से निकलता है, वो भी हमारे इस अलाइंस में शामिल है। इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद में एक मदरसा ज़ियाउल उलूम से एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है मरकज़ी, जिसमें मुख्तलिफ़ छोटे जुलूस आके शामिल होते हैं, वो भी हमारे अलाइंस में शामिल वो फिर इस तरफ आता है, मुल्तान में आ जाता है वो जुलूस? जी नहीं, वो उसी इलाके में रहता है जी। और इसी तरह जो है चौकशाबाज से जो उस इलाके के जुलूस होते हैं वहाँ पर एक मरकज़ी जुलूस बनता है, जो उस जुलूस में 20-22 जुलूस आकर शामिल होते हैं, वो भी हमारे इस अलाइंस में 22 जुलूस शामिल? जी हाँ जी। इसी तरह ये जो हमारा जो अंदरून शहर का जो जुलूस है जो खानकाह हामदिया से निकलता है, इसमें 72 छोटे जुलूस आकर शामिल होते हैं। सही, माशाअल्लाह। 72 यानी सैकड़ों की तादाद से जी तकरीबन रोज़ जुलूस निकलते हैं जी और वो मरकज़ी जुलूसों में शामिल होते हैं। मेरे पास इस वक्त 150 जुलूस जो है ना जी, ये छोटे बड़े मिक्स करके हमारे इस अलाइंस में हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, यूँ तो उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये महीना जैसे ही चाँद नज़र आता है तो रहमतों का आगाज़ हो जाता है, तो महाफ़िलों का भी आगाज़ कर देते हैं उशाकान मुस्तफ़ा, लंगरों का भी एहतमाम शुरू कर देते हैं। लेकिन मुल्तान की एक ख़सूसियत है सकाफ़ती लिहाज से भी और तारीख़ी लिहाज से भी और मजहबी लिहाज से भी, और वो ये है कि यहाँ पर ये ख़ास किस्म के जुलूस बनते हैं। और ये इसमें इन जुलूसों में एक जो बड़ी अहम चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पूरे जनूबी पंजाब, फिर पाकिस्तान, फिर पूरा वर्ल्ड आप उठा के देख लें कि जब आप इस जुलूसों को हुसैनागाई चौक पर खड़े होकर जज करेंगे तो आपको शायद ही कहीं इस तरह के जुलूस बने हुए नजर आए। हाँ, उसकी बड़ी वजह शायद ये है, हाँ जी, और बल्कि शायद कि यकीनन यही है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ हाजी मज़हर सियाल साहब, जावेद सियाल साहब मौजूद थे। हम यही बात कर रहे थे कि और पाकिस्तान के बड़े शहरों में कहीं इतने बड़े मरकज़ी जुलूसों को इतनी तादाद में देखने में नहीं मिलते, और उसकी बड़ी वजह यकीनन यही है कि ये धरती अल्लाह के औलियाओं की धरती है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, इससे पहले भी अगर आप औलियाओं की आमद से पहले आप ज़रा सा पीछे मुल्तान की तारीख़ को देखें जी जी, तो मजहबी रसूमात तब भी अदा हो रही थी, भले वो दूसरे मज़ाहिब से थी, लेकिन मजहबी रसूमात तब भी अदा हो रही थी। और अदर जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनकी बड़ी बड़ी रसूमात इसी शहर से उन्होंने जन्म दिया। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्यों ना इस धरती को, जब से औलिया अल्लाह ने इसको शादाब किया है, जब से इसको सरफराज किया है अपने फ़यूज़ से, अपने बरक़ात से, अपनी तालीमात से, अपने इल्म की रोशनी से, तो फिर तो ये सिलसिला माशाअल्लाह से चल ही पड़ा है। तो अब उसका हम इस जदीद दौर में लम्हा मौजूद तक हम देखते हैं कि उशाक जो हैं वो काफ़िलों की शक्ल में आते हैं और हुसैनागाई चौक, फिर घंटाघर, उसके बाद बड़ा मरकज़, फिर घंटाघर। तो इस तरह आप किस जुलूस की क़यादत करते हैं, कहाँ से रवाना होते हैं आप? सर यूँ तो मेरे प्लेटफॉर्म से 40 जुलूस हैं। हाँ। और यकम रबीउल अव्वल से 11 रबीउल अव्वल तक उसमें 16 जुलूस हैं। सही। इन 16 जुलूसों की क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिस्से में है। साथ चलते हैं। जी जी, क्योंकि हर जमात की ख्वाहिश ये होती है कि जी बेशक आप 10 मिनट के लिए आएँ, लेकिन आप शिरकत ज़रूर करें। अच्छा, कितनी मुसरत का एक कैफियत होती है, कितना अच्छा लगता है, एक इबादत भी होती रहती है, एक सकाफ़ती रंग भी इसमें शामिल होता है,
اور ظاہر تاریخ بھی بن رہی ہوتی ہے. جی جی تانیہ آپ جی آپ کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ کے خانوادہ نے، آپ کے والد محترم سے، آپ کی ہمشیرگان نے، میری دادی محترمہ آپ کی دادی محترمہ نے بھی اس حوالے سے بہت کلام لکھے ہیں. بڑی ان کی عقیدت کا ایک رنگ جو ہے نظر آتا ہے. اور آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں اس دور کے اندر کہ آپ بھی مسلسل اس کاوش میں لگی ہوئی ہیں. جی تو الحمدللہ. کیا کہتی ہیں، کیا آپ کے جذبات ہیں؟ جی میری دادی محترمہ پرشین میں اور عربی میں شعر کہتی تھی. واہ واہ. اردو تو تھی ہی ہماری مادری زبان، تو اردو میں تو کہتی ہی تھیں. حالانکہ اس زمانے میں تعلیم عورتوں کو نہیں دی جاتی، لیکن وہ گھر پہ انہوں نے پڑھا تھا. تو یہ ان کی طرف سے ہمارے خون میں آیا. اس کے بعد قسمت کی بات یہ ہوئی کہ میری والدہ جو تھیں وہ میرے نانا کے گھر کا ماحول مذہبی بھی تھا اور ادبی بھی تھا. مفتی تھے، مفتی از دیوبند. تو وہ دونوں ماحول جو تھے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے. ہمارے ہاں مجالس بھی ہوتی تھی اور میں بھرپور طریقے سے مجالس پڑھتی تھی. اس لیے میں اپنی دادی سے سیکھا بچپن سے. سوز اور سلام، مرثیہ، نوحہ خوانی یہ بھی کرتی تھی. اور محافل میلاد بھی ہوتے تھے. تو میری والدہ بہت اچھی میلاد پڑھتی تھی. انہوں نے کتاب بھی لکھی میلاد زہرا کے نام سے، سیرت پہ بھی کتاب لکھی. اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا، تقریباً 25 سال انہوں نے اس میں لگائے، وہ تفسیر لکھی تعارف القرآن کے نام سے، جس میں رکوع با رکوع کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، وہ انہوں نے تفسیر لکھی. میرے والد نے بھی 3 کتابیں لکھی. بڑی بہن نے بھی میری ماشاءاللہ شاعری کے ساتھ ساتھ نعتیں بھی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں جو شاعر اگر نعت نہ لکھے تو اس کی شاعری بیکار ہے، مکمل ہی نہیں ہوتی. مکمل ہی نہیں. آغاز کے پہلے صفحات ہیں ہی حمد و نعت کے لیے. بالکل حمد و نعت کے بغیر تو شاعری کی کتاب ہے وہ خود اپنی ذات بھی مکمل نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا ٹائٹل کے بعد کتاب کا پہلا صفحہ بسم اللہ پھر الرحمن الرحیم، اس کے بعد حمد، پھر نعت، اور پھر اس کے بعد منقبت. یہ تینوں ہمارے ایمان کا جزو ہے. پھر آگے پھر جو بھی موضوع ہے جو کتاب بھی کا موضوع ہے لکھیں. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے عطا کی. میں نے پہلی نعت، زندگی کی پہلی نعت پڑھتی تو تھی بچپن سے. 5-6 سال کی عمر سے میں نعت خوانی اپنی دادی والدہ کے ساتھ نوحہ مرثیہ بھی نعت بھی پڑھتی تھی. لیکن جو پہلی دفعہ میں نے نعت لکھی وہ فجر کی نماز کے بعد لکھی. کیا بات ہے، واہ. وہ مجھے آمد کا وقت. جی کسی ریڈیو پروگرام میں ملتان میں انوائٹ کیا تھا، سمر بانو ہاشمی صاحبہ تھی. تو اس سے پہلے میں نے کہا کہ میں نے تو نعت لکھی نہیں ابھی تک. تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی کی پڑھ لیں. میں نے کہا نہیں. میں نے دعا مانگی، نماز پڑھی فجر کی، اور اس کے بعد یقین کریں وہ ایک ہی نشست میں پوری نعت لکھی گئی. کیا آپ کے اندر کیا کیفیت تھی، کس طرح میں؟ بس میں چاہتی تھی کہ مجھے اپنے الفاظ جو میں سوچتی ہوں وہ عطا کرے مجھے، وہ لکھے. ساری رات ہو گئی. میں وہ آپ کو یاد ہے نعت؟ بالکل زبانی یاد ہے. اگر ہم سننا چاہیں آپ سے اس وقت بالکل سناؤں گی. بالکل. جب بھی مشکل گھڑی کوئی پیش آئی ہے، مصطفیٰ نے مدد میری فرمائی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مجھ کو ہر دم سہارا دیا آپ نے، آپ ہی نے مدد میری فرمائی ہے. آپ آقا میرے، آپ مولا میرے، آپ ہادی میرے، آپ داتا میرے. میرے دل کی کلی جب بھی مرجھائی ہے، آپ ہی نے مدد میری فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور اب تو طیبہ نگر کا سفر چاہیے، مجھ کو رحمت بھری ایک نظر چاہیے. کیا بات ہے، واہ واہ. سبحان اللہ. میرے ہونٹوں پہ جب بھی دعا آئی ہے، آپ ہی نے مدد میری فرمائی ہے. تانیہ کو سہارا دیا
آپ نے جو بھی مانگا کیا ہے عطا کیا آپ بات نے. ہے، واہ واہ. میرے ہونٹوں پہ جب بھی دعا آئی ہے آپ ہی نے مدد میری فرمائی سبحان ہے. سبحان اللہ جی. مجھ کو ہر دم سہارا دیا آپ نے، آپ ہی نے مدد میری فرمائی سبحان ہے. اللہ. کیا بات ہے جی، بہت جزاک اچھے، اللہ، جزاک اللہ. خوبصورت کلام، خوبصورت ادائیگی، اور جی جی یہی عقیدت ہوتی ہے، یہی اظہار عقیدت ہے. اور کیا اور ہے، مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں آج پہلی دفعہ اپنا کلام نعت کے صورت نانا میں ماشاء اللہ بہت اچھا. اور وہ بھی اس عمر میں، اس عمر میں. اب جی تو ماشاء اللہ ظاہر ہے کتنا اب وقت تو بیت گیا، بہت پختگی آ عرصہ بیت گئی، گیا. بالکل قلم میں زور آ پختگی آ جاتا گئی. ہے، بالکل، دماغ بالکل. کھل جاتا جی ہے، ہاں، اور بالکل صحیح بات. وقت کے ساتھ اب کے ایکسپوجر بڑھتا اب ہے، اس تجربہ زمانے بڑھتا میں ہے. جو میں نے ایک لکھی نعت، جب سے ان کی نگاہ کرم ہو گئی، جب سے ان کی نگاہ کرم ہو گئی، زندگی میں میری انقلاب آ گیا. کیا بات ہے، واہ. دور ہوتے گئے میرے سب رنج و غم، زندگی میں سکون بے حساب آ گیا. بہت اچھا جی، ماشاء اللہ. کیا بات. بالکل بات ہوتی رہے گی، آپ سے اور کلام بھی سنیں گے. آپ نے کبھی نعت لکھنے پڑھنے کی طرف دھیان دیا؟ جی بچپن میں نعتیں پڑھتے تھے. پڑھتے رہے. ہاں ہوگا جی. ذوق ہوگا، یہ تو بچپن کا ذوق دیکھیں ہوتا ہے. عامر بھائی، جب بھی آپ کو کوئی رنگ نظر آتا ہے کسی کی شخصیت میں، تو اس کے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، اس کی جو تربیت ہوتی ہے، اثر انداز ہوتا ہے وہ اس کے اثر اوپر. انداز. بالکل ایسے بالکل صحیح، حقیقت. وہ اس کے نظر آتا ہے اثرات اس کی ضرور نظر شخصیت آتے میں. ہیں. ہاں جی بالکل. ہاں جی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی بات کی کہ ہم تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے پاک ذات کا، جس نے ہمارے اسلاف کو عشق مصطفیٰ عطا کیا، بالکل، اور وہ بے ہمیں شک، بے شک. پریکٹیکلی گھر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں عطا ہوا، اور آج ہم بالکل، اپنی بالکل اولاد ایسے، کو آگے کنوے بالکل کریں. ایسے. ماشاء اللہ سے. اچھا، جب یہ خیر سے اتنا ماشاء اللہ اہتمام ہوتا ہے، جلوس نکلتے ہیں، ظاہر گیدرنگ بن جاتی ہے، ایک رشک کا عالم بھی بن جاتا ہے، کوئی ایسا بے ہنگم نظام ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا، کس طرح کی کیا آپ انتظام کرتے ہیں اس کے لیے؟ عامر بھائی، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے بھی کہوں گا کہ ملتان جس لیول کی یہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اس لیول کے انتظامات یہاں پر نظر نہیں آتے، نہ ہوتے. ہمارے جلوسوں میں نظم و ضبط کم ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا جی، ہر آدمی ہی اس روز خوبصورت لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، باوضو ہو کر، صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا، چاہے وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، سب کے سب وہ شامل ہوتے ہیں، اور بڑے محبت اور عقیدت کے ساتھ وہ لوگ شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی نظم و ضبط والی بات ہوتی نہیں. پھر بہت کم ہنگامے، بہت کم بے ہنگمی یا اس طرح کی ہلچل دیکھنے میں آتی ہے. لیکن اگر ایسا خدا نہ خواستہ کبھی ہو تو ہمارے منتظمین ہوتے ہیں ہمارے ساتھ سینکڑوں کے حساب سے. یعنی جو سب سے بڑا جلوس میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو صبح 8:30 بجے سے لے کر اور 10:30 بجے تک ایک پوائنٹ حسین آگائی چوک سے گزرتا رہتا ہے مسلسل، اور 1 منٹ کے لیے رکتا نہیں ہے، اور آخر میں بڑی مشکل سے اس کو ہم اندر 10:30 بجے کا، کیونکہ ہماری ٹائمنگ ہے، اس کو مکمل تھا کہ دوسرے جلوس کو راستہ دیا جا سکے، تو ہم کرتے ہیں. لیکن اس پورے جلوس کے اندر ہمارے پاس جو منتظمین ہوتے ہیں وہ 200-250 نوجوان، اپنے بچے ہمارے اپنے ہوتے رضاکار ہیں. جی ہاں. تربیت یافتہ، اور سینکڑوں جو ہے وہ حکومتی جو ہے لوگوں کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں ان کے اوپر. تو الحمدللہ ہوتا کبھی نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو الحمدللہ جو ہمارے جو ٹیم ہوتی ہے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. جہاں وہاں پہ وہ کنٹرول نہ ہو تو پھر ہمارے جیسے لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے سے اوپر والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. تو کہیں کوئی ایسی خدا نہ خواستہ جب بھی کبھی ملتان میں امن کا مسئلہ بھی آیا ہے، تو جو 2013 میں معاملہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی جو ہماری قیادت ہے، مطلب خانقاہ حامدیہ قاری جو مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان ہیں، ان کا خانوادہ ہے، تو وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے ملتان میں امن کے حوالے سے، کیونکہ اندرون شہر کے لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ انہی کے مریدین ہیں. اور وہاں سے جو ہے نا جی معاملات، آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی جذباتی معاملہ اٹھتا ہے تو وہ اندرون اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، کوئی بڑا ہو، کوئی بات سمجھانے والا ہو، بات کرنے والا ہو، جہاں روکنا پڑے وہاں رک جائیں، بڑا اہم ہوتا ہے. بڑی تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ملتان شہر میں اگر کوئی امن کی ضمانت ہے تو وہ خانقاہ حامدیہ، الحمدللہ جی، ماشاء اللہ سے. اور وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ
تو اس لیے کوئی ایسا واقعہ الحمدللہ اول تو ہوتا نہیں ہے. اچھا یہ جو اندرون سے جب جلوس گزرتا ہے جی ظاہر ہے وہ گلیاں بھی تنگ ہیں بازار بھی تنگ ہیں, کوئی ایسی زحمت کا مسئلہ تو نہیں سر درپیش آتا؟ بعض اوقات ہوتی ہیں چھوٹی موٹی چیزیں. مثال کے طور پہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا جی شروع سے ملتان میں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ سٹیجز بناتے ہیں اور وہاں سے استقبال کیا جاتا ہے. جی ہاں, شرکائے میلاد, دستار بندیاں ہوتی ہیں, دستار لنگر بندیاں نیاز ہوتی ہیں, تقسیم ہاں ہوتی جی ہے, گل اس طرح پاشی کے- ہوتی ہے, ہار پہنائے جاتے ہیں, لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں. تو بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں جذباتی انداز میں وہ اتنی بڑی سٹیج بنا لیتے ہیں کہ جس سے راستہ راستہ ہی جو ہے رک جاتا تنگ ہو ہے. جاتا ہے. بعض اوقات کوئی لنگر کا اہتمام کرنے والا کوئی راستے میں لنگر کی دیگیں پکانا شروع کر دیتے ہیں, یا کوئی گاڑیاں واڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو راستے تنگ ہو جاتے ہیں. تو پھر کچھ جگہ چیزیں ہمارے ساتھ اس طرح کی ہوتی ہیں. دیکھیں جو ملتان کے جلوسوں کی ایک خاص بات ہے عامر بھائی, وہ یہ ہے کہ یہاں پر فلوٹس بنتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہاں پر چھوٹے بچے عربی لباس سے لے کر وہ جو آپ کے اسلامی ثقافت ہے وہ ساری بناتے ہیں, وہ سب دکھاتے اپنے ہیں. ہوتی ہے. اور پھر ملتان کے جلوس میں ایک اور خاص بات میں آپ سے بتاؤں, ہر جلوس میں مسلح افواج کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اپنے. اچھا وہ لباس پہنتے ہیں بچے, وہ ساری یونیفارمز پہنی ہوتی ہیں جو ہے نا جی, پولیس کی یونیفارم ہوتی ہے, ایئر فورس کی یونیفارم ہوتی اچھا ہے, زیادہ بچوں نے یہ پہنی ہوئی ہوتی سب ہے, بچوں نے پہنے ایک اظہار کرتے ہیں اپنی جی ہاں, محبت کا. محبت کا اظہار کرتے ہیں, کیونکہ یہ مملکت پاکستان بھی جو ہے وہ ہم اس دونوں قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا. تو وہ جو اسلام کی بنیاد ہے, تو ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ ریاست بھی جو ہے نا ایک ہماری نبی کا جو ایک عکس ہے وہ یہ پیش کرتی ہے ریاست. تو جتنا ہم اپنے پیارے نبی سرور دو عالم سے پیار کرتے ہیں تو اتنا ہم پیار اپنی اس ریاست اپنی مملکت سے بھی کرتے ہیں. تو وہ عکس جو ہے نا ہمارے جلوس میں آپ کو نظر آئے گا اگر آپ اس کو کریں گے, اور یہ ملتان کی ایک خاص بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جب بچے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں نا جی, تو بعض اوقات ہوتا ہی یوں ہے کہ ہمارے کوئی ادارے جیسے واسطہ ہے, بعض اوقات کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, ہر انسان سے ہو سکتی ہیں. تو ایسی چیز ہوتی ہیں تو جس سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. بڑے بڑے علم ہوتے ہیں, بڑے بڑے جھنڈے ہوتے ہیں, تو ان کو جو ان کے لیے جو ہوتے ہیں راڈز وغیرہ, وہ بعض اوقات اوپر پردوں میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات تاروں میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں. وہ تو خوفناک ہو جاتا ہے. جی ہاں, یہ کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو یہ احتیاط تو کی جاتی ہوگی نا. جی ہاں, یہ میئرز تو ہوں گے اس کے لیے. جی ہاں الحمدللہ. آپ پہلے کہتے بھی ہوں گے ظاہر جی ہاں, میٹنگز میں بھی ہم اپنے طور پر بھی اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں اور انتظامیہ بھی کرتی ہے. ہاں اچھا یہ مل جل کے ہوتا ہے, جی ہاں, صرف انتظامیہ پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. سر نہیں چھوڑا جا سکتا. مثال کے طور پہ میں کیونکہ حقائق پر مبنی بات کرنے کا کوشش کرتا ہوں, میں یہ کہہ دوں کہ میرے جلوس میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں تو کوئی مضاحکہ نہیں ہوگا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. ہزار وہ 50,000 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 60,000 بھی ہو سکتے ہیں. حسین آگائی چوک سے جو جلوس 2 گھنٹے تک گزرے مسلسل, اور جس میں 72 جلوس آ کر شامل ہوں, تو اس کو آپ لاکھوں کہیں یا ہزاروں کہیں, وہ جیسے بھی کہہ سکتے ہیں. جی ہاں الحمدللہ الحمدللہ. اور بچے کوئی عمر کا آپ دیکھ لیں. اب جو ہے نا جی کوشش کرتے ہیں, بچیاں بھی آنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن ہم نے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے. کچھ ٹائم دیکھا بھی گیا ہے. جی ہاں, تھوڑے سے پہلے آتی تھیں, لیکن ہم نے کچھ 3-1 سال پہلے کوئی ایک جو ہے نا جی ناخوشگوار واقعہ ہوا, جس کی وجہ سے ہم نے اس پر سختی سے پابندی لگا دی. یہ اچھا ہے, چلیں یہ ذرا اس طرح کے جلوسوں میں اس طرح کے واقعات نہیں آنے چاہیے. ہاں تانیہ آپ دی ماشاءاللہ سے آپ نے بڑی خوبصورت ہمیں ترنم میں نعت بھی سنائی ہے. میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ سے تحت اللفظ میں بھی کچھ کلام سنا جائے. بالکل. پہلے میں اپنے والد صاحب کا نعت میں سے 1-2 شعر سناؤں گی. میں نے وہ ریکارڈنگ کروائی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھیں گے. ضرور ضرور انشاءاللہ. جس کو یاسین و طٰہٰ لقب مل گیا, جس کو یاسین و طٰہٰ لقب مل گیا, دوسرا مصرع بھول گیا, لاسٹ نقطہ یاد ہے مجھے. آل احمد مدینے میں گر دفن ہو, آل احمد مدینے میں گر دفن ہو, تیرے بخت سکندر کی کیا بات ہے. اور جس کو یاسین و طٰہٰ لقب مل گیا, اس کے بخت سکندر کی کیا بات. کیا بات. اور میری والدہ بھی کتاب نعت کی بھی لکھ کے گئی, اور وہ میرے پاس ان کی کتابیں ہیں, اور میں محافل بھی پڑھتی ہوں. ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی میں نے محافل پڑھی ہیں.
اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی جب میں نے آرٹس کونسل کے اسٹیج پہ بہت بڑا ایک میلاد پڑھا تھا. واہ. وہ میری بہت خوش قسمتی تھی کہ مجھے اس اسٹیج پہ پڑھنے کا موقع ملا اور پھر یہاں آنے کا بھی اس سلسلے میں موقع ملا. تو بہت خوشی ہوتی ہے ایسے پروگراموں میں جا کے. تو والدہ صاحبہ کی جو کتاب انہوں نے اس کا نام میلاد زہرا. اچھا. اور اس میں انہوں نے مناجات خود لکھی, سلام خود لکھا, چھوٹے چھوٹے مضامین مختلف جس میں ہماری تربیت ہو سکے, ٹپیکل قسم کی نہیں تھی. اس میں حقوق العباد کے اوپر بیان ہے, اس میں معراج شریف کے اوپر بیان ہے, اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کہ ان کو بچوں سے پیار تھا, ان کے لوگوں سے کیسے برتاؤ تھا. یعنی اس طرح کی گفتگو ہے کہ جیسے ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. تو وہ کتاب میرے ہاتھ میں رہتی ہے. آسان زبان استعمال کی, شاعری بھی انہوں نے آسان زبان میں کی, سلام بھی لکھا. جو اس میں سے کچھ کلام یاد ہے آپ کو؟ کچھ مجھے یاد تھا, میں نے ریکارڈنگ بھی کروائی ہے, لیکن میری تھوڑی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہے. یہ میں مانتی ہوں اس چیز کو کہ کچھ یادداشت میری کمزور ہے, تو مجھے یاد نہیں رہ پاتی. اپنی شاعری بہت کم یاد رہتی ہے, اگر مسلسل پڑھتی رہوں تو یاد رہتی ہے. اپنی شاعری یاد ہے اس وقت؟ جی یاد بھی ہے, لیکن وہ کتاب میرے ساتھ رہتی ہے, تو اس میں سے میں آپ کو, میں نے ابھی اس لیے اس کے صفحے موڑ. صاحب کتاب کو دوست کہا گیا ہے؟ بالکل کتاب, بالکل کتاب بہترین دوست ہے. اچھا, اس کو رہنما بھی کہا گیا ہے, اس کو استاد بھی مانا گیا کیونکہ رہنمائی کرتی ہے. جی یہ جو میں آپ سنا رہی تھی آپ کو, اس کو پوری کرتے ہیں. جب سے ان کی نگاہ کرم ہو گئی, زندگی میں میری انقلاب آ گیا, اور دور ہوتے گئے میرے رنج و الم, دل کو میرے سکون بے حساب آ گیا. اور آپ کے در سے مجھ کو ملے گی خوشی, آپ کے در پہ جا کے قرار آئے گا. آپ کے ایک بلاوے کی ہوں منتظر, آپ کے ایک بلاوے کی امید پر, سر پہ میرے یقیناً سحاب آ گیا. اب تو للہ مجھ پہ کرم کیجئے, اب تو للہ مجھ پہ کرم کیجئے, اب بلا لیجئے اپنے دربار پر. عمر گزری ہے میری تڑپتے مگر, میری اس آرزو پر شباب آ گیا. کیا بات ہے. اور کب کریں گے مجاسی پہ نظر کرم, کب کریں گے مجاسی پہ نظر کرم, کب عطا ہوگا دیدار طیبہ مجھے. ہو گئی آخرش ان کی نظر کرم, منتخب ہو گئی انتخاب آ گیا. اور تانیہ کا ہے دامن خوشی سے بھرا, دل میں الفت محبت عقیدت بسی. مجھ کو دنیا میں جنت عطا ہو گئی, میرے آقا کا مجھ کو جواب آ گیا. کیا بات ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بچپن کا شوق تھا, اس نے مجھے وہ نام اور وہ عزت اور وہ سکون عطا کیا کہ میں اس کا جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. سبحان اللہ. اور زندگی میں سب سے بڑی چیز ہے سکون. اگر آپ کو سکون ہے تو آپ زندگی کے میں خوش ہیں, پرسکون ہے. اچھا, سکون کی بات ہوئی, گو وہ میں جو شعر پڑھنے لگا ہوں اس کا اس محفل سے کوئی حوالہ نہیں, مگر لفظ سکون اس میں, اور ایک ایسی شاندار حقیقت اس کے اندر پائی جاتی ہے سکون کے حوالے سے کہ سکون کہیں بھی میسر نہیں انسان کو, سکون کہیں بھی میسر نہیں. جنازے والے بھی کاندھا بدلتے رہتے ہیں. جی دیکھیں نا کتنی بڑی حقیقت ہے. اور باقی بدسکونیاں تو اپنی جگہ, ایک اس لمحے بھی وہ شاعر نے کیا خوبصورت بات کر دی کہ جنازے والے بھی کاندھا. طیبہ کا ذکر آیا کہ میں ایک بار فقط دیکھ لوں صبح طیبہ کو. سبحان اللہ. کیسا کلام. اور میں ایسی بات کروں, جلوسوں میں آپ نے کہا وہ چیزیں بناتے ہیں, اور وہ جب ہمارے بچپن میں ہم خاص طور پہ, اب ذرا کم ہو گیا ہے, پہلے بہت زیادہ تھا, ابھی تھوڑا سا یہ چیزیں کم ہو گئی, گلی محلوں کو سجا کے کارنرز کے اوپر ایک خاص جگہ کے اوپر روضہ اقدس کا اور کعبہ مقدس کا عکس رکھ کے, اور ان کو چیزوں کو وہاں میں نے ایک شعر پڑھا دیکھا, بہت پرانی بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے, کوئی 35 سال شاید بیت کے, 38 سال بیت کے ہوں, کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ لیا, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کیسی عقیدت ہے, کیسا اظہار ہے. کیا بات. اچھا, یہ عقیدوں میں جانور خاص طور پہ ان جلوسوں میں
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट ख़ास तौर पे, अभी इससे पहले भी जिक्र रहा, एक बड़ा जुलूस भी निकलता है ऊँट का, आपने मुझे बताया भी था, वो कहाँ से निकलता है? अच्छा। जी, ये हमारा जो है ना जी दिल्ली गेट का इलाका है, तो वहाँ पर एक पुराना जहाँ से जुलूस बहुत ज़्यादा मुहर्रमुल हराम के भी निकलते हैं, तो वहाँ से दाऊद जहानिया से ये ऊँटों का जुलूस निकलता है। और ये एक दो ऊँट नहीं होते, ये सैकड़ों के हिसाब से ऊँट होते हैं, वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान और ये जुलूस का हिस्सा बनते तो हैं। इनको जमा कैसे किया जाता है? सर ये मज़ाफ़ात से ले एक दिन जाते हैं? पहले इकट्ठा हो जाते हैं, मुज़ाफ़ात से मुख्तलिफ, हमारे गिरदोनवा में मुल्तान तो इस लिहाज से बड़ा ज़रख़ेज़ है हाँ। कि यहाँ पर ऊँट्स बहुत ज़्यादा। मोहब्बत के लिहाज से भी ज़रख़ेज़ है, हाँ जी। अक़ीदत के लिहाज से भी बिल्कुल, जी हाँ जी। बिल्कुल, मुल्तान तो से ये बड़ा सारे ऊँट खूबसूरत रात शहर को कोई वहाँ नहीं। जाते हैं, और ये जो दाऊद जहानिया का जो इलाका है ना जी, यहाँ पे रात भर मेला लगा रहता है। अच्छा। वाह, हाँ जी, एक खूबसूरत समा होता है, रात भर महफिल चलती रहती है, मिलाद होती रहती है, और ऊँट वहाँ सारे बाकायदा रोशनी का एहतमाम भी किया रोशनी जाता का है। हर चीज़ का एहतमाम होता है। आमिर भाई में एक ये जो सारी अकीदतें हैं जितनी भी हैं, आप देखें कि अल्लाह रब्बे करीम ने ये कायनात जो सजाई है, बनाई है, सिर्फ़ अपने महबूब की इज़्ज़तें वाह, सुभान बयान करने के लिए। बेशक, इसमें कोई शक ठीक है जी। हदीस कुदसी है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अच्छा, लफ्ज़ में एक आपसे इल्मी बात करूँगा कि लफ्ज़ नबूवत का इस्तेमाल हुआ नबी का, और कुरान हकीम में भी जब अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी, वाह। लफ्ज़ नबी का इस्तेमाल हुआ। यानी अब जब से हजूर हमारे नबी हैं, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस वक्त से उस पर दरूद भेज रहे हैं। सुभान। यानी इस कायनात का तमाम तर जो सजावट है वो सिर्फ़ अपने एक नबी को का ज़हूर करने के लिए। नंबर 2, हमारे ऊपर एक बड़ा इतराज़ हम लोग करते हैं कि मिलाद क्या है। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ख़ुद अपने नबी की मिलाद 3 जगह फरमा रहा है। सुभान। पहली मिलाद जब आलम अरवाह में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तमाम रूहों को इकट्ठा किया, अपने नबी का तारुफ़ करा दिया और कहा कि ये आएगा और तुम पर लाजिम होगा कि जो इसके साथ रूहें 2 हिस्सों में बट गई, कुरान कहता है। दूसरा मिलाद, अल्लाह ने अंबिया इकराम की अरवाह को इकट्ठा करके अपने नबी के ज़हूर का इजहार किया और कहा कि ये आएगा और तुम पर लाजिम होगा कि तुम इस पर ईमान लाओ और इसकी मदद करो। अगर तुमने नहीं किया तो अल्लाह ताला ने ये भी नहीं देखा कि मैं नबियों को बग़ैर किसी ख़ता के पैदा कर रहा हूँ कि उनसे ख़ता सरज़द नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद कहा कि अगर तुमने मेरे नबी की इताअत ना की तो तुम फासिकीन में से हो जाओगे। तीसरी, अल्लाह रब्बे करीम कुरान में फरमाते हैं कि जब बरोज़ क़यामत पूरा हश्र बरपा होगा, हर आदमी जो है नफ्स नफ्सी में पड़ा होगा, मैं अपने प्यारे महबूब को मकाम महमूद फरफाइज कर दूँगा और वो शिफाअत का अलम लेकर खड़े होंगे। एक पहलू कि जब अल्लाह रब्बे करीम मिलाद मना रहा है, सलातो सलाम पढ़ रहा है, तो फिर हमारे लिए तो उससे बड़ी नेमत ही कोई नहीं कि जब हम पैदा, मैंने एक टीवी प्रोग्राम में पहले भी कहा, क्या हमारे अंदर इतनी इस्तात और सलाहियत है कि अगर हम किसी और मज़हब पर पैदा हो जाते या किसी ऐसे घर में पैदा हो जाते, ये कोई हमारे बस में थोड़ी बस है, में नहीं, ये तो तो अल्लाह उसकी की कुदरत रहमत है। उसकी हाँ जी, रहमत हमें है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, तो अगर हम वहाँ होते तो क्या हम ये हक़ को पहचान कर इस दीन पर आ बिल्कुल ऐसे, जाते जिसको अल्लाह ने अपना क़यामत तक का दीन बयान कर दिया। हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा व जावेद मानते हैं। क्यों कि आज भी अगर कोई शख्स पढ़ता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो कहता है अल्लाह रसूल है, था नहीं। लिहाजा हम क़यामत तक उसके आने का जो है मिलाद मनाते रहेंगे। फिर एक और छोटा सा नुक्ता अर्ज़ करके इजाज़त चाहता हूँ। मिलाद नफ़ी है शिरक की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इस चीज़ से पाक है, वो इन तमाम चीज़ों से वहदहु ला शरीक पाक है। मिलाद होता है
آنے والے کا، ظہور ہونے والے کا. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. بے شک قادر مطلق. تو ہم میلاد منا کر اللہ سے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ظہور ہوا. سبحان اللہ. اصل میں ٹھیک ہے، آپ میلاد کا سلامت لغوی رہیے. مطلب اصل جو میں ہے بات یہ ہے وہ خوشی ہے. میں ہاں، عرض کروں، میلاد کا جو ذکر لغوی مطلب ہے ذکر وہ ہے خوشی. اتنا جی خوبصورت ہے جی کہ بات کرتے ہوئے اس میں سے ایک احساس تازگی ملتا ہے، ملتا ہے. ایک خوشبو ملتی ہے، بالکل. ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ تسکین انسان کہیں احساس کسی ہوتا ہے. اور جگہ پہنچ جاتا ہے. مگر اس ذکر کو کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ پروگرام کا وقت جو ہے ارے وہ بالکل دیکھیں، اپنے اختتام کے پاس آ چکا ہے. ہے. اور ہمیں آپ سے ایک ایک پیغام لینا ہے اور پھر آپ سے اجازت دینی ہے. پہلے میں چاہوں گا کہ زاہد جی، بلال میں آپ کی وساطت سے اپنے اہل سنت عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس آخری الزمان نبی کا میلاد منانے جا رہے ہیں جو رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. ہم نے بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے محبت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ میلاد کو منانا ہے. ہم نے اس میلاد میں کسی قسم کی کوئی خرافات کو ہم نے شامل نہیں کرنا. عقیدتوں کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ منانا ہے جی. اور محبتوں کو ہی بانٹنا بے ہے. شک. ہم نے اس میں نفرتیں بے شک. پیدا نہیں کرنی. زاہد بلال قریشی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. جی جی. اللہ سلامت رکھے. جی تانیہ. دیکھیں، اگر ہم کسی خوشی کو مناتے ہیں تو وہ ایک ہمیں پھر سے ہمارے بچوں کو پتہ چلتی ہے، ہماری اگلی نسل کو پتہ چلتی ہے کہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. آخر ہمارے باپ دادا، نانا دادا پردادا کب سے چلا آ رہا ہے، تو آج ہم بھی کر رہے ہیں. آج ہم اس کو خوشیاں منائیں گے، اپنے گھر گھر میلاد کریں گے. تو اس میں صرف میں ایک یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میلاد میں شو آف نہ کریں، اچھی بات. کم کریں لیکن عقیدت کا اظہار کریں، عقیدت کا اظہار کریں، مودت کا اظہار کریں اور مودت کا محبت اظہار کا کریں. اظہار کریں. یہ نہ سوچیں کہ جب تک ہمارے پاس بڑا لان نہیں ہے ہم وہ کوئی ضروری نہیں وہ ہے. کوئی ضروری نہیں. آپ ذکر کریں، خلوص آپ دل سے ذکر کریں، چاہے اور اس پہ چند حصہ افراد بانٹ دیں. میری بالکل. والدہ نے کبھی کھانا نہیں کیا، بڑے سے بڑا میلاد کیا، بڑے سے بڑے سب کچھ، لیکن وہ حصہ بانٹتی تھی. ماشاء وہ اللہ. کہتی تھی آج کسی کو چائے نہیں ملے گی، واہ واہ، سبحان اللہ. آج تانیہ سب آپ کو جی، حصہ آپ ملے کی گا. آمد کو اور محبتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ، زید بھائی، بہت شکریہ. آپ کی آمد. اگر یہ طے ہے کہ ملتا ہے تو وسیلے سے، تو آپ کی ذات سے بڑھ کر اور وسیلہ کیا ہے؟ انتظار کرے سو چھوٹے جا وقفہ. حاضر تھے وقفے تو بعد. ویلکم بیک ناظرین. تھرڈ سیگمنٹ دے نال یعنی لاسٹ سیگمنٹ دے نال اج دا پروگرام ولادت باسعادت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال تہاڈا میزبان عامر شہزاد اقباری ول توری خدمت وچ حاضر اپنے نویں مہماناں دے نال. سب تو پہلے تعارف. سارے کول موجود ہیں پیر طریقت صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی صاحب. آپ صوبائی ترجمان ہیں جماعت اہل سنت پاکستان پنجاب اور ممتاز اسلامک اسکالر و کالم نگار. سارے نال موجود ہیں سارے دوجے مہمان علامہ مجاہد عباس گردیزی صاحب. آپ ملتان دی ممتاز سماجی اسلامی اسکالر دی حیثیت نال آپ پچھانے ویندن اور علمی اور روحانی محافل دی جان ہیں. آج سارے نال اتھا موجود ہیں. ساڑی تیسری مہمان رضیہ جمیل صاحبہ سارے کٹھے موجود ہیں. آپ نعت خواہ ہیں. اللہ نے انہاں کو اچھی آواز دے نال نوازے. پروگرام دا آغاز کرے سوں اور گفتگو کا سلسلہ جاری راسی کہ اگر یہ طے ہے کہ ملتا ہے تو وسیلے سے. آغاز کریں دے ہیں جناب معصومی صاحب. معصومی صاحب، ان باسعادت لمحات میں آپ کی آمد خوش آمدید اور سب سے پہلے آپ کو ماہ ربیع الاول کی مبارک. خیر مبارک ہے. اس کی اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے آمد ہے، اب تو 12 ربیع الاول کی آمد بے ہے. شک بے شک. کس طرح ہمیں منانا چاہیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ولادت اور ان کے ظہور کے ان لمحات کو بطور مسلمان کے، بطور عقیدت مند کے ہمارا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں پاکستان ٹیلی ویژن
मुल्तान सेंटर कि इन्होंने आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत बासादत के इस माह मुक़द्दस में, जबकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सातें बिल्कुल करीब हैं और कायनात के सारे मोमिनों के दिलों की धड़कन वो हस्ती रहमत दो आलम नूर मुजस्सम पैगंबर आज़म रूह कायनात फ़ख्र कायनात बाइस वजह तख्लीक़ कायनात सरवर कौनो मकां ख़ातमुल अंबिया इमामुल अंबिया वल मुरसलीन शब असरा के दुल्हा माज़ाक़ के काजल वाले वल्लैल की जुल्फ़ वाले वारफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र के अज़मत व शान और नग़मों और तराने वाले नबी आक़ा दो आलम फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिले में ये प्रोग्राम मेरे लिए सादत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी इस जहान रंगबू में पूरी कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्नों इन सब नबातात जमादात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हैं और उम्मती हैं। आका की जलवागरी से इस कायनात में तारीकियाँ छट गईं और कुफ्र व शिर्क के ख़ात्मे हो गए और मेरे नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरअसल आप ना आते तो कुछ भी ना होता। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है आप जहान की, जान है तो जहान है। और मेरे ये इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क़ रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अज़ीमुल बरकत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी बरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत माशाअल्लाह करीब करीब है और पूरी दुनिया में आशिकान मुस्तफ़ा जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा और मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम, वो अपने आका व मौला की विलादत का जश्न अपने अपने अंदाज़ में मनाते हैं। और ये आका का जश्न और ये मिलाद और ये विलादत बासादत मना के दरअसल हम अपने रब्बे करीम रऊफ़ुर रहीम मालिक लम यज़ल की बारगाह में शुक्राना न्याज पेश कर रहे होते हैं कि जिस रब ने अपने महबूब को इस दुनिया रंगोबू में मबूस फरमाया और रहमतुल लिल आलमीन का ताज पहनाकर जिनको भेजा और ख़त्म नबूवत का ताज जिनको पहनाकर भेजा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई। हम असल में मिलाद मनाकर अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अपने महबूब को हम में भेजा और हमें जिन्होंने इंसानियत का दर्स दिया, जिन्होंने हमें बंदे से इंसान बनाया और एक एक मामले में हमारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रहनुमाई फरमाई। और रब के महबूब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये योम विलादत बासादत ये किसी ईद से कम नहीं है। देखिए जब कुरान नाजिल उतरा आसमान दुनिया पर लोहे महफूज से, तो रब ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सूरत कद्र नाजिल हुई कि हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल फरमाया। तो जब कुरान उतरे आसमान दुनिया पर तो वो तो शब 1000 महीनों से अफजल हो जाए। और जिस शब मेरे मुस्तफ़ा करीम आए दुनिया में, जिस शब को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए, तो उस शब की और उस दिन की क्या अहमियत होगी। असल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात ही मोहसिन इंसानियत हैं, जिन्होंने हम पर एहसान किया और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से मिला दिया, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से मिला दिया। बल्कि मैं ये शेर कहूँगा, हम खुदा के कभी कायल ही न थे, तुझको देखा तो खुदा याद आया। आका हमें तो अल्लाह का पैगाम देने वाले वहदानियत का आप हैं। आप ही ने तो बताया कि रब एक है, वहदहू ला शरीक है, लम यलिद वलम यूलद है। लोगों, आपने पत्थर खाए ताइफ के मैदान में, आपने बड़ा जुल्म व सितम किया गया। बहुत सी हदीस हैं
किस लिए? कि अपने रब की वहदानियत के डंके बजाए। और वो आपने कहा कि मेरा बचपन, मेरी लड़कपन, मेरा जवानी तुम में गुजरी है। अरब में उन लोगों ने कहा तो वो आपको सादिक और अमीन तो मानते ही थे बेशक, कि आप सच्चे हैं, सादिक हैं, अमीन हैं। तो आपने फरमाया अगर तुम मुझे सादिक और अमीन मानते हो और अगर अपनी अमानतें मुझ पर रखवाते हो तो मैं वही मोहम्मद कहता हूँ कि रब एक है और अल्लाह वाहदहु ला शरीक है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह की वादानियत का पैगाम पूरी कायनात में तकसीम किया। और वो मेरे आका का मिलाद है, आका का जश्न है, आका की विलादत बासादत है। मैं ये समझता हूँ कि हुजूर ना होते तो कुछ ना होता। सुभान और ये दिन सबसे बाबरकत, वाह। सबसे अफजल और सबसे मुकद्दस है। हर दीवाना हुजूर का कोई मिलाद की महफिल मुनक्किद कर रहा है, कोई सेमिनार कर रहा है, कोई सीरत के जलसे में जा रहा है, कोई झंडियाँ लगा रहा है, कोई चरागां लगाता अपने है, अपने अंदाज कोई से अपनी जुलूस, अकीदत का हाँ, इजहार कोई कर रहे हैं। बेशक रैली, मतलब अपने आका से मोहब्बत के अंदाज हैं मुख्तलिफ बेशक। जो हम पेश करते हैं। माशाल्लाह जी, गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। हम इसके बाद मौलाना साहब की तरफ भी आएंगे, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम एक नात, चूँकि महफिल इस ज़िक्र रंग की मुस्तफ़ा। तरफ आ चुकी है, रज़िया जमील हमारे साथ हैं। जी रज़िया जमील। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लाखों दरूद और करोड़ों सलाम बाहुज़ूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दिल दी है हो दुआ या नबी सावा रोज़ा दिखा। सुभान अल्लाह। मेरे दिल दी है हो दुआ या नबी सावा रोज़ा दिखा। मेरी अखियाँ कोहे बेकरारी कड़न आसी मैं आसी दीवारी कड़न वाह। आसी मैं आसी दीवारी। जडन शहर मदीने में वेसा लखां शुक्र खुदा दा करे सा। लखां शुक्र खुदा दा करे सा। देसां दर ते मैं सिर को झुका या नबी सावा रोज़ा दिखा। पानी जम जम दरज रज के पीवा वन के दफन में मदीने थी वहाँ। वन के दफन में मदीने थी वहाँ। सुन अर्ज़ हबीबे खुदा या नबी सावा रोज़ा दिखा। बैठी मुद्दतां तू घर नो सजा या नबी सावा रोज़ा दिखा। जडन वक्ते नज़ा में आवे आके सोना कलमा चा पढ़ावे। आके सोना कलमा चा पढ़ावे। मेरी हर वेले इहा इल्तिजा या नबी सावा रोज़ा दिखा। मेरी अखियाँ कुहे बेकरारी कड़न आसी मैं आसी दीवारी कड़न आसी मैं आसी दीवारी। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। खूबसूरत कलाम, खूबसूरत अंदाज, अलामा मुजाहिद अब्बास गर्दवी साहब। सब तो पहले जनाब मुबारक
انہاں نیک ایام دی، نیک ساعتاں دی خیر مبارک جی. اور نیک لمحات دی، خاص طور تے ماشاءاللہ محفل ذکر بھی ہو چکا، نعت شریف بھی ہو چکی. حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم معراج تے عرش تے بنی تے تشریف کھین گئے، آپ نے چاہا کہ نالین اتار کے تے بنی جان، مگر حکم ہویا کہ نالین سمیت تشریف کے نہ ہو. پوچھا کہ مجھ سے پہلے بھی ایک نبی آیا ہے، جوتے اتروا دیے گئے. تو بڑا خوبصورت انداز دے وچ عاشق ہے نا اپنے حساب وچ گال کرے سی کہ وہ طالب تھے تم مطلوب ہو، سبحان اللہ. وہ طالب تھے تم مطلوب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نے، آپ دے ظہور نے دنیا تو جہالت دے اندھیریاں کو بھی دور کیتا اور آمن علیہ السلام واسطے علم دی روشنی، ایک آگاہی دی روشنی. یہ سارا چھوٹا جہا موضوع اور ان دے 5-6 منٹ دی آپ دی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جناب صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور پاکستان ٹیلی ویژن کی بالخصوص یہ والی نشریات جس میں میلاد مسعود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر عظیم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یقیناً یہ اعزاز ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کہ ان لمحات کے اندر جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پر نور کر رہے ہیں. ابھی بڑے خوبصورت انداز میں جناب معصومی صاحب نے بھی ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، یعنی وہ ذات کہ جو وجہ تعارف الہی قرار پائے. سبحان اللہ. توحید جو پردوں کے اندر چھپی ہوئی تھی اس کا اگر تعارف کروایا ہے، ویسے تو سارے انبیاء نے کروایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے آیا. لیکن جو تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی بابرکات صفات، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات، ان کے کردار سے ہوا، وہ تعارف شاید نہ ہو سکا. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے. ویسے تو بہت سارے اسرار و رموز ہیں جو قیامت تک مختلف علماء، آنے والے دانشور ان کی عقدہ کشائی کرتے رہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و برکات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی بھی شخص جتنا بڑا عالم ہو جائے وہاں سے خوشہ چینی کرتا رہے گا، شاید اصل تک یا حقیقت تک نہ پہنچ پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ذات الہی نے بنایا ہو اور اس انداز میں بنایا ہو کہ پھر خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود انور بنا کر اپنے آپ کو مبارکباد دی ہو، تبارک اللہ احسن الخالقین. سبحان اللہ. کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی شے کو بنا کر اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی. واحد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب ان کے نور پر نور کو، نور منور کو، نور مجسم کو بنایا تو پھر اپنے آپ کو مبارکباد دی کہ اے ذات الہی تجھے مبارک ہو کہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بنا لیا ہے. مجھے بس ایک منٹ کے اندر یہ بات کرنی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا وہ بنا لیا گیا اور اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں میں جب اس کے اندر اپنی روح کو پھونکوں تو آپ سب نے سجدے میں چلے جانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح آئی تو تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اس روح آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی جانب نگاہ فرمائی اور اللہ سے خطاب کیا کہ یا رب حل خلقت احدا قبلی من طین، اے پروردگار کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی مخلوق کو بنایا ہے؟ تو جواب الہی یہی تھا کہ اے آدم تجھ سے پہلے بنایا ہے لیکن طین سے نہیں بنایا. کیا بنایا ہے، کس چیز سے بنایا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ساک عرش کی جانب نگاہ کر، تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جلوہ گر نظر آیا. اس لیے فرمایا تھا نا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا
کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا وہ آب و گل کے درمیان تھا، یعنی مٹی اور پانی جو ہے وہ بھی گوندھا جا رہا تھا، ملایا جا رہا تھا کہ میرے پاس اس وقت بھی نبوت موجود تھی۔ اور جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، بڑا خوبصورت کہ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے اس مقام پر جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور تاریخ نے اس بات کو بھی اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مقام تک ہی جایا کرتے تھے، اس سے آگے نہیں جایا کرتے تھے۔ اور تاریخ نویسوں نے اس بات کو بالکل واضح انداز میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی بھی اس مقام سے آگے نہیں گئے، وہ ان کا اینڈنگ پوائنٹ تھا، آخری پوائنٹ تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اس مقام پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے جب کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، اور وَخْلَعْ نَعْلَيْكَ فَإِنَّكَ فِي وَادٍ مُقَدَّسٍ طُوًى، اے موسیٰ جب آپ کوہ طور پہ آئیں تو جوتوں سمیت اپنی نالین سمیت نہیں آ سکتے، آپ کو اپنی نالین، حضرت موسیٰ کوئی عام انسان نہیں، اولو العزم نبی ہیں، پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو کلیم اللہ کا اعزاز حاصل ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سے کلام کرتے ہیں، یعنی کوئی کم درجے کے یا چھوٹے درجے کے نبی نہیں ہیں۔ اولو العزم پیغمبر ہوتے ہوئے جب اللہ سے کلام کرنی ہے تو فرمایا اپنی نالین کو اتار کے آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک ایسی وادی میں ہے کہ جہاں اس کو مقدس قرار دیا گیا ہے، جلوہ الہی فقط جہاں پہ آ جائے وہاں موسیٰ جیسا پیغمبر نبی سبحان اللہ۔ اپنی نالین ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو کتنا بڑا مرتبہ ہے اس نالین کا، نبی کے مرتبے تک تو ہماری شاید سوچ کا پرندہ پرواز کر کر کے تھک جائے گا، اور ہم شاید ادراک نہ کر پائیں گے کہ اس نالین کو اللہ نے کتنی برکتیں عطا کی ہیں کہ وہ نالین سمیت جو ہے وہ گئے ہیں، اور کہاں تک گئے؟ قرآن اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے اس قدر قریب ہوئے کہ فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا شاید وہ بھی نہ رہا۔ اور میں یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات صرف اتنے خصائل، اتنے فضائل، اتنے مناقب کی حامل نہیں ہے، بلکہ ان کا اگر کوئی امتی ہے، ان کا کوئی کلمہ گو ہے تو اس کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ اور بالخصوص ان ربیع الاول کے مقدس ایام میں اور میلاد منور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ اس حوالے سے یہ اعزاز حاصل کر رہا ہے کہ ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ لکھا ہے بعض تاریخ نویسوں نے اس حدیث کو، کہ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا اتنا اعزاز ہے کہ پچھلے جو انبیاء ہیں وہ یقیناً یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے گئے کہ پروردگارہ ہمیں جب اٹھانا، یقیناً نبی کا درجہ تو اپنے مقام پہ، ان کا احترام، ان کی منزلت، ان کی افضلیت اپنے مقام پہ، لیکن اتنا اعزاز ہے کہ فرمایا ہمیں امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے اٹھانا۔ بس میں ایک آخری جملہ کہہ کے اپنی اس بات کو مکمل کروں گا کہ ذات بابرکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تک ہماری فکر، سوچ کا پرندہ تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی عقیدت اپنے تئیں جتنی ہو سکتی ہے وہ پیش کریں۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب یہ کہا تھا کہ جس طرح لب ملتے ہیں محمد کے سبب، جب بھی ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بابرکات لیتے ہیں تو ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں، وہ احترام کرتے ہیں، محمد کہتے ہیں تو 2 بار ہمارے ہونٹ ملتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ جس طرح لب ملتے ہیں محمد کے سبب، اے کاش مل جائیں سب محمد کے سبب۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت، یعنی اتحاد کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ ہے، اور بڑی خوبصورت آپ نے تمہید بھی اور تشریح بھی بہت شاندار۔ حضرت کی طرف چلتے ہیں معصومی صاحب، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ظہور سے قبل عرب معاشرے کی اس وقت کیا حالت تھی؟ آقا دو عالم نور مجسم
पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक से पहले जी मुआशरा कुफ्र व शिरक में की तारीकियों में अंधेरों में खो चुका था और ये आलम था कि बेटी पैदा होती तो वो नहुसत समझी जाती और ज़िंदा दरगोर दफन कर दिया जाता। अरब के लोग औरत को अपनी बांदी और ग़ुलाम समझना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते थे अपने को इज्जत समझते थे, वकार समझते थे। और उन पर जुल्म करना, ज़िंदा दरगोर कर देना, नहूसत समझना, इस पर फ़ख्र करते थे। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं सीरत में मिलते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत से कबल ये पूरा मुआशरा गुमराही की तरफ था और रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी बेटियों को चादर तत्हीर पहनाती है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआशरे में जो इज़्ज़त और एहतराम दिया वो रोज़े रोशन की तरह अयां है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इखलाक करीमाना से, अपनी मोहब्बतों से, अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रंग से, करीमी से इस पूरे गुमराह अरब को, जान के दुश्मनों को जान वारने वाला बना दिया। क्या बात है, वाह ये जो जान लेवा थे, जान के दुश्मन थे हुजूर, वो जान वारने वाले बन गए। सहाबा कराम, देखिए ये सारा निगाह मुस्तफ़ा का फैज़ ही है। बेशक मैं ये कहता होता हूँ कि जिसको जो कुछ भी मिला है इश्क़ मुस्तफ़ा की बदौलत ही मिला है। अगर सिद्दीक़ अकबर बने हैं तो मुस्तफ़ा की निगाहों के सदक़े में हैं। फ़ारूक आज़म आप कहा करते थे रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, कि पूछने वाले ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रो रही हैं? तो कहने लगे उमर को अपने वो औकात याद आ रही है कि जब ख़त्ताब का बेटा 2 ऊँट लेके अपने वालिद के चराने के लिए जाया करता था तो वो चरा नहीं पाता था और आज आधी दुनिया पे हुकूमत कर रहा हूँ तो ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का सदका है, आपकी निगाहे आका नाज का सदका है। सैयदना उस्मान गनी देख लें, ज़ुन्नूरैन बनाया है, गनी बना दिया और मौलाए कायनात इमामुल मशारिक़ वल मगारिब जिनको अपनी लख्त जिगर नूर नज़र अता फरमा दी, सैयदा तय्यबा ताहिरा आमिला कामिला स्वालिहा अकमला सैयदतुन निसाउल आलमीन फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कायनात की सारी माएँ सैयदा की खाक की धूल पर कुर्बान कर दूँ, उनको ये रुतबा मेरे नबी अता फरमाते हैं। तो वो जो जान के दुश्मन थे मुस्तफ़ा करीम ने उनको अपने ऊपर जान निछावर करने वाला बना दिया। और हज़रत की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई और उसी को थोड़ा सा आगे करता हूँ कि रब बताना चाहता है, मेरा विजदान कह रहा है कि मेरे मुस्तफ़ा के दामन से जो वाबस्ता हो जाए उसका क्या मकाम है। जो नालैन मेरे करीम के पाँव मुबारक में कदमैन शरीफैन में आ जाती है, रब बताना चाहता है कि पहला आसमान नीचे महबूब तेरी नालैन ऊपर, दूसरा नीचे आपके नालैन ऊपर, तीसरा नीचे रह गया नालैन ऊपर, चौथा आसमान नीचे नालैन ऊपर, सातवां नीचे नालैन ऊपर, अर्श फर्श कुर्सी नीचे, प्यारे तेरे नालैन ऊपर। कायनात को ये बताना चाहता हूँ जिसके नालैन का सदका सारी कायनात है और जिसके नालैन के नीचे अर्श फर्श कुर्सी लो है, उस महबूब तक रसाई कौन कर सकता है, उनकी शानों का अंदाज़ा कौन कर सकता है। उस वारफाना ला का ज़िक्र वाले आका की अज़मतों के क्या कहने हैं। तो मेरे नबी ने ही आपकी विलादत से ही, आपकी दुनिया की तशरीफ़ आवरी से ही ये सारी कायनात कुफ्र व शिर्क की तारीकियों से दूर हो गई और बाहर आ गई
اور وہ یہ معاشرہ عرب دنیا کے سخت ترین لوگ آقا کریم کے دیوانے اور غلام بن گئے، اور آج آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ سے 23 سال کے مختصر ترین عرصے میں، جب آخری خطبہ حجت الوداع ہے، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کا اجتماع ہے، اور سارے حضور پر جاننے والے ہیں، جانے وارنے والے ہیں. کوئی بلال حبشی ہیں، کوئی سہیب رومی ہیں، کوئی سیدنا سلیمان فارسی ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کا ہی فیض ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی. جناب علامہ مجاہد عباس گردیدی صاحب، حضور اگر ہم حسن و جمال کی طرف آئیں، بڑے اوصاف، ہر اوصاف ایک جلیل وصف ہے، اور جتنی دیر مرضی چاہیں اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اگر کوئی سوئی بھی گم ہو جاتی تو ہمیں کوئی لالٹین، کوئی دیا، کوئی چراغ لانے کی ضرورت نہ ہوتی کہ ہم وہ لائیں اور ڈھونڈیں. ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ آمنہ کا لاڈلہ کب آئے گا، سبحان اللہ. فرزند عبداللہ کب تشریف لائیں گے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے، ان کے چہرے کی دمک اتنی ہوتی تھی کہ اس کے اندر رات کے اندر بھی دن محسوس ہوتا تھا. کیا بات ہے. اور اس قدر حسن و جمال تھا. مجھے حدیث کسا کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر تطہیر کے اندر تشریف لے گئے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اپنی اماں جان کی خدمت میں سلام کیا، اور سلام کے بعد یہ پوچھا کہ یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، کہ اماں جان آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، کہ ایسی خوشبو جیسے میرے نانا کی خوشبو ہے. تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ہاں وہ اس چادر تطہیر کے نیچے ہیں. اسی طرح سے سید الشہداء آئے، مولا علی تشریف لائے، جناب سیدہ اکٹھے ہو گئے. اور تاریخ نے لکھا ہے، بلکہ نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ریح عرقہ اطیب من المسک الاظفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ 14ویں کے چاند کی طرح تھا، اور ان کے بدن اطہر سے جو پسینہ، دیکھیں پسینہ تو ہر انسان کو آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بصورت انسان موجود تھے، تو آپ کے بدن اطہر سے جو پسینہ آتا تھا، آپ کے اور میرے بدن سے جب پسینہ نکلے گا اس سے بو آئے گی، اسمیل آئے گی، اور ہر بندہ جو ہے وہ کسی کے پسینے کی بو سونگھنا پسند نہیں کرتا. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ اس دنیا پہ آئے، اور بعض روایات میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل آخری وقت تھا تو مولا علی علیہ السلام کی گود کے اندر ان کا سر موجود تھا، یعنی بہت زیادہ قریب رہے. تو وہ روایت فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ تھا وہ اتنا اطیب تھا، ریح عرقہ اطیب من المسک الاظفر، کہ دنیا کا بہترین مشک و عنبر پسینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے شرما جائے گا، اتنا معطر، اتنا خوشبودار. اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ اصحاب کرام، اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے، وہ اگر ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں تو وہ گلیوں میں جاتے تھے، سونگھتے تھے. کیا بات. آپ کے جو پسینہ معطر تھا اس کی خوشبو 3 دن تک گلیوں میں رہتی تھی. واہ واہ واہ. تو اس حد تک اللہ نے اپنے حبیب کو معطر بھی بنایا تھا، منور بھی بنایا تھا. اور ابھی آپ کا جو سوال ہوا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس پر بھی ایک جملہ کہوں کہ وہ جو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر معاشرہ رہ رہا تھا، بالخصوص خواتین کو ایک ذلت آمیز زندگی گزارنی پڑ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو اپنی تعلیمات سے کتنا اٹھایا، اوپر لے کے آئے کہ ایک مثال ہے نا ہیومن رائٹس کی. آج بات ہوتی ہے کہ انسانی حقوق سب سے پہلے ہونے چاہیے اور ہونے چاہیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند فرمایا کہ وہ جو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورت کے عام طور پہ 3 روپ ہیں، 3 رشتے ہیں، 3 کردار ہیں. پہلا بیٹی کا ہے، دوسرا بیوی کا ہے، تیسرا ماں کا ہے. جب ماں کا رشتہ آتا ہے، بس 30 سیکنڈ میں بات ختم کر رہا ہوں، جب ماں کا رشتہ آتا ہے تو وہی جو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ ماں ہے جس جنت کے لیے ساری عبادات کرتے ہو. الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت کو ماں کے یعنی ایک عورت کے قدموں میں رکھا. اور دوسرا رشتہ ہے زوجہ کا، اس کے بارے میں فرمایا کہ ایمان مکمل ہوتا ہے کہ انسان کا جب وہ شادی کر لیتا ہے تو اس کے جو آدھے ایمان کی جو مالکہ ہوتی ہے وہ زوجہ ہوتی ہے. اور تیسرا جو رشتہ ہے وہ بیٹی کا ہے، تو بیٹی جو ہے وہ رحمت قرار دیا. عام طور پہ وہ معاشرہ جو قبروں کے اندر پھینک دیا کرتا تھا زندہ بیٹیوں کو، تو فرمایا نہیں، بیٹی بنانا ہے تو رحمت ہوگی، بیوی بنانا ہے تو آدھے ایمان کی مالکہ سبحان ہوگی، اللہ. اور ماں ہے تو پھر جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ. حضرت صاحب بلکہ حضرات دونوں، اس قدر محو میں ہوا ہوں آپ دونوں کی گفتگو میں، اور اس سے پہلے محترمہ کی نعت، کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. اور پھر یہ ذکر ایسا ہے کہ اس میں وقت یقیناً اپنے حاشیوں کے اندر، اپنے دائروں کے اندر نہیں رہتا، مگر ہماری بھی کوئی مجبوری ہے، ہمیں بھی وقت کا لحاظ کرنا ہے، اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے کہ ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ. اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش بالکل ختم ہو چکی، سوائے اس کے کہ ہم ایک میسیج آپ سے آج کے اس دن کے نسبت کے حوالے سے حضرت سے، اور اس کے بعد اجازت لوں گا، اور پھر ہم نعت سنیں گے محترمہ رضیہ جمیل صاحبہ سے. اختصار کے ساتھ ایک میسیج ارشاد فرمائیے گا. دل تو میرا چاہ رہا تھا حسن و جمال مصطفیٰ، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولیں حرف جو قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حسینہ جمیلاں دے منہ موڑ دیتے، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. کیا بات ہے. دم عیسیٰ ید بیضا داری، اقبال نے کہا تھا، آنچ خون با کہ ہما تو تنہا داری. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے، اور پیغام یہ ہے کہ آئیے پرچم مصطفیٰ تلے جمع ہو جائیں. جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھ کے، اشرف المخلوقات انسان ہے اور انسانوں میں افضل مسلمان ہے، اور پھر مومنین کا درجہ ہے. آئیے جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان اور مومنین بنے ہیں، اس آقا کا میلاد مل کے منائیں. اپنے سارے انفرادی اور اجتماعی جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو پس پشت ڈال دیں، اور پرچم مصطفیٰ تلے، لوائے مصطفیٰ تلے جمع ہو جائیں، اور اپنے آقا و مولا پر درود و سلام کے نذرانے اور گجرے بھی پیش کریں، اور آقا کی ولادت کے دن کو کٹھے مل کے اس انداز سے منائیں کہ دشمنان اسلام کو پتہ لگ جائے کہ یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے نوکر ہیں، یہ متحد بھی ہیں اور متفق بھی ہیں، اور یہ نام مصطفیٰ پر بک جاتے ہیں. دیوانگان نام مصطفیٰ ہیں، یہ نام مصطفیٰ پر بک جاتے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ہمیں مل کے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تقریبات کا انعقاد کرنا چاہیے، اور امن، محبت اور پیار اور اخوت و رواداری کا درس دینا چاہیے. نمونہ پیش کرنا بالکل نمونہ پیش کرنا چاہیے، اور یہ وقت ہے آج ہمیں ایک صف میں کھڑے ہونے آپ کا. کی محبتوں کا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بندہ نواز. جی قبلہ صاحب. مختصر میسیج یہ ہے کہ میلاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ وحدت کا پیغام جانا چاہیے، اتحاد کا پیغام جانا چاہیے. اس میں تمام انسانوں کو ہم بلا کر یہ بتائیں کہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں.
ہمارا کردار بالخصوص میلاد کے ایام میں اور ویسے بھی پورے سال میں ایسا رہنا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ جس کے کلمہ کو اتنے پرامن ہیں، اتنے روادار ہیں، اتنی محبت کے پیغام کو لے کے چلتے ہیں، اللہ جانے اس مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اور آخری میسج یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ احزاب میں اللہ نے یہ فرما دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمیں بالخصوص ان ایام میں درود پاک کی، محمد و آل محمد پہ درود کی محافل زیادہ، اور بالخصوص اکیلے بھی بیٹھے ہیں تو درود زیادہ پڑھنا ہے تاکہ یہ محبت، وحدت، یکجہتی اور اللہ کے اس پیغام کو بھی عام کرنے کا میسج جائے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ قبلہ۔ سونا سائیں، سوہنیاں محفلاں، سوہنے ذکر اور سوہنے فکر، یہ سعادت بھرے لمحات، یہ محبت بھرے لمحات، عقیدت بھرے لمحات، اجازت دیسو اپنے میزبان عامر شہزاد کو اور چلسو اسا رضیہ جمیل الجڑیسا کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے سن۔ جی میں حضور پاک کی ولادت کے ہی سلسلے میں ایک کلام پیش کروں گی۔ دنیا تے آیا نہ کوئی تیری یہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کوئی تیری یہ مثال دا، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، شدائی یہ زمانہ تیرے حسن و جمال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، مکے رہن والیا مدینے جان والیا، ٹھڈے کھان والیا نو سینے لان والیا، تیرے بھی نہ دکھیاں نو کوئی نہ سنبھال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کوئی تیری یہ مثال دا، تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کی تیرے غلاماں دا جواب نہیں، حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال